بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جو ہیں ہمارے خاندان کا جو ہے شباب ہے، شباب الامہ، شباب الامہ کہتے ہیں کہ جوانی جو ہے ہماری امت کی اور ہمارے خاندان کی آپ لوگ ہیں۔ یہ کسی طرح بھی اثاثہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ لائبلٹی بھی بن سکتے ہیں کہ یہ کبھی بوجھ بھی بن سکتے ہیں اپنی انڈیویجول لیول کے اوپر، اپنی ذاتی خاندان کے لیول کے اوپر، اپنی خود زندگی میں معاشرے پر بوجھ بھی بن سکتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح ایک بہت بڑا اثاثہ بن سکتے ہیں۔ اور اثاثہ بنیں گے تو آپ اپنے نہ صرف اپنے خاندان کی پوزیشن کو آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ آپ معاشرے میں بھی ایک پازیٹیو مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جو خبریں آج تک پاکستان میں آ رہی ہیں، جو جتنی چیزیں سروے ہو رہے ہیں پاکستان میں، وہ اتنے خوش آئند نہیں ہیں، اس میں مثبت چیزیں نظر نہیں آ رہی، اس میں ڈر لگتا ہے۔ ورنہ ہم سب نے ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے صرف ہمارا جو دین ہے، جو پورا ضابطہ حیات تھا، اس کو صرف مذہب کی حد تک رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لی، داڑھی رکھ لی۔ جو اس کی اعمال کی سائڈ ہے، اس میں ہم لوگ مسنگ ان ایکشن، کہ ہم مس کر جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، یا بہت ساری چیزوں کو ہم اگنور کر جاتے ہیں۔ صرف یہ سمجھتے ہیں ہم نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لی ہیں، اور یہ کر لیا وہ کر لیا، باقی سب کچھ یہ معاملات میں یار بہت بیک گراؤنڈ کا شور بہت آ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو ایک میں جو سورہ تحریم ہے، 66ویں سورہ ہے قرآن پاک میں، اس کی ایک آدھ آیت سے شروع کروں گا معاملات۔ یہ بلال بیٹھا ہوا ہے میرا خیال انشاءاللہ I'm sure کہ اس کو پتا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی کہتے ہیں نا ایمان والوں کے لیے بات ہے، مسلمانوں کے لیے بات نہیں، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان اور مسلمان ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس طرح مومن اور مسلمان میں فرق ہے، اس طرح مومن اور متقی میں فرق ہے۔ متقی آخری درجہ ہے اچھے انسان، اچھے مسلمان ہونے کا۔ مسلمان ہونا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو مومن ہونا ہوتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و قدر خیر شر، کہ آپ سارے فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ پہ، کتابوں پہ، پھر اس سے بعد جو کچھ بھی آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس میں اچھائی اور برائی، اس پہ سب آپ اس کے اوپر جزا و سزا کے اوپر بلیو کرتے ہو۔ یہ اس کا ہوتا ہے مومن ہونا۔ پھر ان دونوں کو، کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جو ساری چیزوں پہ ایمان جو ہے آپ کا ہے، بلیف کو پریکٹس شکل میں لا کے، عملی شکل میں لا کے، اس کو میکسیمم ہائیسٹ ڈگری پہ لے کے جانا، آخری درجے تک لے کے جانا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ تک بھی متقی ہو گئے۔ جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، ان کا مین لباب یہی ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون۔ جس طرح ابھی رمضان گزرا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پہ تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بہت سارے معنی ہیں، کوئی انگلش میں ایک معنی اس کا نہیں بنتا، بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ اللہ کا قربت، اللہ کی قربت، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، ہر وہ جگہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ سمجھتے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہمارا اندر باہر جانتا ہے، ہماری نیتیں، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے اندر کے ایکشن، باہر کے ایکشن، چھپی ہوئی چیزیں، کھلی چیزیں، سب جانتا ہے۔ تو اس کو بیسس کے اوپر جب ہمیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک برحق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ جو میں آئے ہیں، سورہ تحریم کی 66ویں سورہ ہے یہ قرآن پاک کی، اس کی 6ٹھی آیت میں نے پڑھی ہے ابھی، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والے اپنے آپ کو بچاؤ واہلکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کہاں سے؟ نار کہتے ہیں آگ کو، آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس کا جو ایندھن ہے انسان ہے، اس کا ایندھن انسان، اور جلتے بجھلتے ہوئے جو نا بالکل بڑھتے ہوئے جو پتھر ہوتے ہیں، وہ ہیں جو پتھر آگ لگاتے ہیں۔ تو اس چیز کا کہنے کی اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں، بلال بیٹھا ہے نا یہاں، بلال بیٹا، میں یہ بات آپ آیت جو ہے نا آپ اس کو ویریفائی کرتے ہو نا کہ میں آیت قرآن کی بتا رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ شاید آپ نے پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو، لیکن ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اے ایمان والو،
اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، ان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن جو ہے وہ بنیں گے انسان بنیں گے اور پتھر، جلتے ہوئے پتھر بنیں گے۔ وہ پتھروں کا مقصد یہ ہے کہ آگ اور بھڑکائی جائے، انسان کو اور نقصان پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتے ہیں نا۔ تو اس جہنم کے ساتھ، اس کے 7 لیول ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ سب سے لوسٹ لیول جو ہے وہ منافقت ہے۔ اس کے بعد مشرک ہے، مشرک حالانکہ بہت بڑا جرم لگتا ہے شرک۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگ کے، چاند سورج کے پجاری، پھر آگ کے پجاری، پھر عیسائی جو، پھر اس کے یہودی، پھر عیسائی، دوسرے نمبر پہ عیسائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے ایک دفعہ، تو جبرائیل علیہ السلام پریشان تھے، روتے ہوئے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ جبرائیل علیہ السلام روتے ہوئے آئے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا فرشتہ، یہ تو کبھی غلط غلط اس طرح کی باتیں کیسی، یہ کیوں پریشان؟ تو انہوں نے جب بتایا ان کو، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو 7 درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دوزخ دکھائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ پہلے 7ویں درجے پہ یہ ہے، 6ٹھے پہ یہ مشرک ہیں، 5ویں پہ جو ہے وہ چاند اور سورج کے پجاری ہیں، 4تھے پہ جو ہے جو آگ کے پجاری ہیں، پھر تیسرے کے اوپر یہودی ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، پھر دوسرے پہ عیسائی ہیں، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور رونے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے جو پہلے درجے پہ ہیں وہ آپ کی امتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تا قیامت مسلمان ہوتے رہیں گے، ابھی بھی تقریباً 1.5-2 ارب مسلمان ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 دن تک نماز پڑھاتے تھے اور اپنے حجر میں جا کے دروازہ بند کر لیتے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد جو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام پہنچے، 3 دن ایسا ہو گیا، سارے پریشان ہو گئے کہ حضور ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ ایسا کوئی عمل آ گیا یا اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی ہے کہ پریشانی کیا بات ہو گئی؟ تو انہوں نے ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں ذرا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو حجرے کا دروازہ ساتھ ہی ہوتا تھا مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور سلام کیا انہوں نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ بتایا کہ 3 دفعہ سلام کریں، اگر اجازت نہ ملے تو آپ گھر کے اپنے گھر کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ بھی ایک ادب کا ایک حصہ ہے کہ بغیر درخواست آپ دروازہ کھٹکھٹائیں یا کسی کو بتائے اندر داخل، چپ چپائے اندر نہیں جاتا، اپنے گھر میں بھی یہ بھی ایک ادب کا طریقہ ہے۔ تو خیر ابوبکر صدیق نے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا، اور ابوبکر صدیق نے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی حضرت صلی اللہ آپ کا دروازہ جواب دے دیں۔ انہوں نے دروازے پہ کیا، انہوں نے سلام کیا، 3 دفعہ جواب نہیں آیا۔ یہ نماز پڑھانے کے آتے تھے باہر، لیکن نماز کے بعد فوراً بیچ میں اپنے حجرے میں چلے، 3 دن ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی کے پاس چلے گئے کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کی شاید اللہ کو سلام کا جواب دیں، آپ جائیں دروازہ رکھیں۔ انہوں نے دروازہ پھر نہیں کھولا۔ اب حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ سوچ رہے کہ یہ میرے بھی جواب نہیں ملا، کس کو بھیجیں؟ وہ چلے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، وہ حضرت السلام کے داماد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، بچپن ان کے ہاتھ میں کھیلا، انہوں نے کہا چلو حضرت علی کو بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نہیں، اگر آپ تینوں بڑے جو میرے سے بڑے ہیں وہ چلے گئے، ان کا دروازہ جواب، ان کا ایسا کرتا ہوں میں ان کے دل کے ذریعے ان کو جواب لیتا ہوں ان سے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا کہ آپ جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا کہ پاپا دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ انہوں نے دروازہ کھولا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بٹھایا اپنی چادر پہ اور سجدے میں پھر گرے ہوئے تھے۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ بتایا ہے کہ میری امت جو ہے وہ پہلے جو دوزخی منقو ہے اس میں بھری ہوئی ہوگی، تو میں اللہ تعالیٰ کی پاس پڑا ہوں سجدے میں کہ میں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھی خبر نہیں دے گا تو میں تب تک پوچھوں گا نہیں، کہ مجھے فکر ہے کہ میرے آنے والے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں چلے جائیں گے کہ وہ بھی باقی امتوں کے ساتھ وہاں جا کے رہیں گے۔ حالانکہ میں نے تو ان کو حق کا پیغام دے دیا، 23 سال مجھے لگ رہے ہیں اس کو حق کا پیغام دیتے دیتے، ابھی بھی وہ دوزخ میں جائیں گے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں اور آپ کو میں نے عطا کر دی ہے جو آپ چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آئے اس میں اس کے بعد نازل کی کہ میں آپ سے، انہوں نے اتنا دعا مانگی تھی ہم سے، لیکن آپ اپنا جو سفر ہے حق کا، آپ اپنا جو ایمان کا سفر ہے، جو اپنا تعلیمات کا سفر ہے، جو تربیت کا سفر ہے، اس کو جاری رکھو۔
اب یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے تفسیر پوچھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تو کر لی کہ امت محمدیہ کو بخش دے گا، لیکن پروسیس وہی ہوگا، دوزخ سے وہ جلدی پہلے آپ پہلی منزل پہ ہوں گے، اس سے ہفتے پہلے نکلیں گے بھی اوپر، لیکن جانا ضرور۔ اللہ نے اپنی جو اللہ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں بدلی انہوں نے کہ میں ان کو بالکل دوزخ میں نہیں جانے دوں گا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کو وہاں سے سب سے پہلے نکالا بھی انہیں کو جائے گا پہلے سے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں نے پتہ نہیں میری زندگی کتنی دیکھی ہے کتنی دیکھی، کچھ لوگ شاید آپ میں سے کسی نے میری شادی بھی اٹینڈ کی ہوگی، میں جس مراحل سے گزرا ہوں تقریباً 57 ملک دیکھ چکا ہوں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، دنیا کی بہترین سے بہترین لگژری میں نے دیکھی، انجوائے کی، دنیا سے بہترین جگہ کھانا کھایا، دنیا سے بہترین گاڑی گھر مکان، مطلب ہر چیز انجوائے کی، لیکن جو میری 45 سالہ زندگی تھی، اس میری جو ابھی جو آزمائش چل رہی ہے اس سے پہلے میں وہ سمجھتا ہوں وہ ساری دور جاہلیت کی تھی، بڑی بڑی میں نے غلطیاں کی، بڑے بڑے گناہ کیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچایا بھی بہت ساری جگہوں سے، لیکن ابھی جو حالات پاکستان کے ہیں، ابھی ایک سروے آفتاب احمد کے پروگرام، آفتاب اقبال کے پروگرام میں ہوا کہ پاکستان کا ہر یونیورسٹی اور کالج میں ہر 5واں بچہ چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے وہ سیکس بھی کرتا ہے اور ڈرگس بھی لیتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے جیو کے ایک پروگرام نے ڈاکیومنٹری جو ہو رہی ہے پاکستان میں وہ ریلیز نہیں ہوئی، انہوں نے بین کر دی، یہاں میرا خیال ریلیز ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جیو کا جرنلسٹ ہے، اس نے لاہور کی کچھ ایسی جگہ ہیں، خیر مجھے اس کی جگہوں کا نام نہیں یاد رہا، اس نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں بغیر منہ دکھائے ہوئے، بغیر اپنا منہ دکھائے ہوئے کاروں میں، کہ لڑکیاں 17 سال کی 18 سال کی لڑکے بیٹھ کے اس طرح نشہ کر رہے ہیں، جسم فروشی کر رہے ہیں، داتا صاحب کے سامنے والے ہوٹل جو ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں وہاں ان کے کمرے بک ہیں، لاہور کے پی سی میں ایسے جو بڑے بڑے امیر عورتیں ہیں ان کے کمرے بک ہیں، امیر لوگ لاہور کے ہر ڈے میں کمرے بک ہیں، 24 گھنٹے ایک مہینہ بک رہتے ہیں کمرے، سارا اسی طرح کا حرام خائی کے کام چل رہا ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، میرے بھی دیکھو ایک جنگ جو ایج ہوتی ہے نا ٹین ایجر سے کہ 40 سال تک جو میڈیکل کو تھوڑا بہت جانتے ہیں بچے، مرد میں ہوتے ہیں ایک ہارمونز ہوتے ہیں جو ایک طرح کہہ لیں کہ آپ کی طاقت دینے والی ایک چیز ہے، فیکٹری ہے جو آپ کو انرجی دیتی ہے، اس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون، وہ 40 سال تک اس کا جو پروڈکشن فیکٹری ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اس میں بڑھتے رہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون۔ عورت میں ہوتی ہے ایسٹروجن، عورت کا بالکل اسی طرح کا، عورت کے سیکس ہارمونز کو وہ کرتی ہے، تو یہ اپیلیں کرتی ہے، یہ آپ کو ٹیمپٹیشن دیتی ہے، یہ آپ کو رغبت دیتی ہے کہ اس طرف جاؤ، یہ اس میں مزہ ہے، اس میں یہ چیز ہے، آپ کے جذبات جو ہیں آپ کے احساسات اور ایمان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے فرشتہ نہیں ہے، مجھے بھی ہوئے آپ کو بھی آئیں گے، میں اس دور سے گزرا ہوں، میں اپنے ایکسپیرینسز جو مجھے ہوئے ہیں زندگی میں اس کے ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں جو آج ماشاء اللہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، میں نے ان میں سے ایک دو کو بخار جب سہارا کا ٹورنٹو میں ہوتا تھا، میں اور میرے ساتھ طارق بھائی بیٹھے تھے، ٹیم کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے لاؤنج میں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹنڈولکر بیٹھا ہوا، اظہر بیٹھا ہوا، ان کی بھائی صاحب بیٹھے، سمیتا بھی، میں اور جاوید میاں ڈار اور بیٹھے ہوئے، جوید میرا اس وقت ٹیم کا کوچ تھا، طارق بھائی ہم بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، رات کے 11 بجے جس دن اگلے دن میچ ہوتا ہے، یہ ٹیم کا رول ہے انٹرنیشنل آئی سی سی لگایا ہوا، 10 بجے کے بعد ہر کھلاڑی جس نے میچ کھیلنا تو اگلے دن کو اپنے کمرے میں ہوتا ہے اور ان کی بجلی بند ہوتی ہے، لائٹ بند ہوتی ہے، مینیجر کا کام ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو میاں ڈار مینیجر بھی تھا کوچ بھی تھا۔ 11 بجے ایک پاکستان کا بڑا مشہور کھلاڑی، بہت مشہور کھلاڑی، میں نام نہیں لیتا کہ میں غیبت نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک بہت ہی گندی سی لڑکی کے ساتھ گندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے لٹکتا ہوا آ رہا ہے، تو جب ہمارے سامنے اظہر الدین کھلاڑی نہیں تھا، وہ کوچ تھا، ویسے کمنٹری کرنے آیا ہوا تھا، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ، اس نے ان کو کہا شرم آتی ہے، شرم آتی، کل کو تم نے میچ کھیلنا ہے اور تم اپنے آپ کو بڑا بھائی کا پلیئر سمجھتے ہو، تم نے 10 میچوں میں اتنی سینچری کر لی، وہ کر لی کھیل کے، تمہارے بھی کالر کھڑے ہو، تمہیں عقل آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، اس نے اس کو خاصا ڈانٹا واٹا، خیر وہ گیا، اگلے دن اس کو میرے نے اس کو میچ دکھایا، ہم لوگ تو بھائی روز ہوتے تھے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، آج تبلیغ جماعت میں لگا ہوا ہوتا، تو میں کہنے کا مقصد یہ، لیکن ایک ایسے بھی عالم بھی میں نے دیکھے، جیسے عامر لیاقت ظاہر کیونکہ اس کا سب کو جانتے ہیں، اس لیے میں اس کی قیمت نہیں ہے کہ اس کا بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ صحیح عالم، یہ منافق ٹائپ کا عالم ہے۔ طاہر القادری کو میں نے پیرس میں ملا، میں جہاں جہاں ان لوگوں کو ملا، کچھ ایسے لوگ ملے، اور دوسرے لوگوں کی میں مثال طارق عزیز جن کو میں ملا، عمران خان جن کے ساتھ میں سال گزارا بھی وقت یہاں بھی ملا، وہاں پاکستان میں بھی ملا، کینٹینر میں بھی جا کے ملا، ایسے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، عمران خان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ پہلے پلے بوائے، ہر دنیا کی بہترین سے بہترین آرٹسٹ اس کے کمرے میں آنا چاہتے تھے، وہ کھیلتا تھا،
لیڈی ڈائنا اس کے پیچھے مری جا رہی تھی مجھ سے شادی کر لو، شادی اپنی شادی ہونے کے بعد نہیں. لیکن وہ جب بدلا ہے اپنی ماں کے مرنے کے بعد، آج تک مجھے علم ہے اس بات کا کہ میں اس سے پوچھ چکا ہوں، میں واحد اس کا شہادت بھی دیتا ہوں کہ وہ بندہ اپنی صبح کی تہجد، فجر کی نماز اور ایکسرسائز، یہ 3 چیزیں وہ صبح 1 گھنٹے کے لیے کرتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا. اس کے ارد گرد سارے چور بیٹھے ہوئے، ڈاکو بیٹھے ہوئے جتنے بھی اس کے پاس ہیں. میں اس کے بعد ملنے گیا کنٹینر پہ اسلام آباد میں، تو مجھے اٹھا کے اوپر لے گیا کہ شاید اب تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، عمران بھائی ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، ہم نے اتنے 5 گھنٹے کی آپ کے لیے اتنی دعائیں کی، اللہ نے آپ کو چانس دینے والا ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اکٹھے کر لیے سارے آپ چور ڈاکو آپ کے پاس، روز آ کے نیا بندہ پارٹی کر کے آ جاتا ہے آپ کے گھر. کہتے شاید تم اپنی مرضی سے جاؤ، یہ سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، 100 بندے اکٹھے کر کے لے آؤ اپنی مرضی کے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، امیر سے غریب، جو بھی مرضی کے لے آؤ. 100 کے 100 میں سے نا ایک سے بڑا ایک شری والا نکلے گا، منافق نکلے گا، مشرک نکلے گا. کہنا تبدیلی اس طرح آئے گی کہ میں اوپر بیٹھا ہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب کیس آیا نا ایک چوری کا، ایک صحابی نے سفارش کرنے کی کوشش کی، بہت ہی نامور صحابی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی آمنہ بھی، فاطمہ بھی رضی اللہ عنہ، وہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. تو وہ کیا تھا، وہ میسج تھا دوسرے صحابہ کے لیے کہ نہ تو سفارش کرو، نہ یہ چوری ہونے دو، حالات ایسے پتہ کرو چوری نہ ہو. تو عمران نے مجھے یہ جواب دیا کہ مجاہد کی حالت میں کہ اگر میں جب اوپر بیٹھوں گا، جب میں نہیں چوری کروں گا، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا، میں ڈاکے نظر نہیں کروں گا، میں عورت بازی نہیں کروں گا، میں پیسے اپنے باہر نہیں بھیجوں گا، تو نیچے والا جو کرے گا جب تک مجھے ثابت نہیں ہوگا اس کو میں کام کرتے ہوئے ثابت ہو جائے گا، میں اس کو ٹکنے نہیں دوں گا، اپنی ٹیم سے باہر نکال دوں. آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں ہے عمران خان کا کزن ماجد خان سینئر تھا عمران خان کی، اس کی وجہ سے ماجد خان کی وجہ سے، اس کا کزن ہے، فرسٹ کزن، اس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم میں آیا تھا عمران. لیکن جب عمران کپتان بنا تو ماجد کا اینڈ چل رہا تھا، ماجد خان کا بڑا اچھا پلے تھا اپنے طور پر، لیکن جو اینڈ چلتا تھا اس کے ریفلیکسز سلو ہو گئے، وہ اوپنر جاتا تھا، اس سے اس کی ٹائمنگ خراب ہو گئی تو آؤٹ ہو جاتا تھا بڑی جلدی. حالانکہ یہ وہی ماجد خان جس نے سب سے پہلے 6 چھکے مارے تھے ڈینس لیڈی کو، لیکن اب وہ آخر میں اینڈ ایسا آ گیا، ظاہر ہے 15 ایج تو ہوتی ہے نا، تو عمران خان نے آتے جب کپتان اس کو باہر کر دیا. 23 سال تک عمران خان اور ماجد خان نے اس آپس میں بات چیت نہیں کی اسی سلسلے میں، لیکن اس 23 سال کے دوران جب عمران خان ہاسپٹل بنا رہا، اس سے پوچھا کہ پاکستان کرکٹ کا بڑا برا حال ہے، آپ نے ورلڈ کپ تو جیت کے دے دیا، اب کس کو ٹیم کا اس کا نا پی سی بی کا چیئرمین بنایا جائے؟ وہ کہتے ہیں ماجد خان بنا، کیونکہ اس کو پتا کہ ماجد خان پڑھا لکھا ہے، انگلینڈ کا پڑھا لکھا، بڑا آرگنائز اور بغیر بے نظر آدمی ہے، اس کو بنا، حالانکہ اس کی بول چال بھی نہیں ہے اس کے لیے اس کے ساتھ. یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے اعمال کے اوپر فیصلے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے حضور وسلم کے ذریعے کہ کسی کے ماضی کے اوپر وجہ سے اس کے فیوچر کے بارے میں فیصلے نہ کرو کہ یہ بندہ ایسا تھا، اس کو آگے بھی موقع نہیں لگے گا. جس بندے نے توبہ نصوح کر لی، توبہ وہ نصوح ہوتی ہے کہ جو دوبارہ اس کی طرف نہیں جائے گا، اس کے ظاہری طور پر وہ کردار میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھی، اس کو ایک دفعہ پھر موقع نہیں گنجائش ہے. آج کا میرا بات کرنے کا مقصد، میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک طرح کا انفوٹینمنٹ ہے. انفوٹینمنٹ جو ہے انگلش میں 2 ورڈ کا مجموعہ ہے، اس کو ملا دیا. انفارمیشن معلومات، انٹرٹینمنٹ تھوڑا مزہ آ جائے گا، گپ شپ لگ جائے، ذرا انجوائے کر لیں گے، ٹھیک ہے. کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، میں آپ کو کوئی بڑھا دی، میں آپ کی طرح میں آپ کو ایک دوست کی حیثیت سے آج بات کر رہا ہوں. بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ کھل کے بات کرو مجھ سے، اور جو باتیں آپ اگر نام کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری زندگی کے حصے سے یہ گزری. عورتیں میری زندگی میں بہت آ سکتی تھیں، جتنا مرضی چاہتا میں لے، اسٹوڈنٹ دور سے لے کر امریکہ میں آگے ہر طرح کی اویلیبل، اور یہاں پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، مجھے پتا ہے. یہ بات ڈرگس ہیں، پہلے پاکستان میں اتنی نہیں تھی، اب نشہ والی چیزیں اب بہت زیادہ آ گئی ہیں پاکستان اسکولوں کالجوں میں، بڑے سوفسٹیکیٹڈ. میں نے ایک شادی اٹینڈ کی اسلام آباد میں، جس میں وہ چیف جسٹس کی بیٹی کی شادی تھی، اس میں سارے آرمی سے لے کر بڑے سے بڑے لوگ ہیں، کھانے پینے کے بعد سب بہرے جو تھے نا، بہرے پشاور کی بات کر رہا ہوں، بہرے جو تھے نا ٹریس میں وہ سرو کر رہے تھے ڈرگس. کسی نے اپنے ہیرون کا لینا ہے، وہ لینا ہے، تو میں نے لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا، اسکرین سے دیکھا. میں اپنے یہ سارے منافق میجورٹی میں پاکستان میں منافق ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، ہر ہفتے کوئی لوگ میں ایسے بھی جانتا ہوں جو لاہور سے ہر ہفتے عمرہ کرنے جاتے ہیں، کراچی سے ہر ہفتے عمرہ کرنے جاتے ہیں، جانتا ہوں میں ذاتی طور پر، لیکن واپس آ کے جو کرتے ہیں وہ مجھے پتا ہے. رمضان میں پوری رمضان کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی کرسمس کی بات، کرسمس پوری دنیا میں یورپ میں سیل لگ جاتی ہے کہ آپ کو $100 کی چیز $1 ملتی ہے، بعد میں $2 ملتی ہے. رمضان میں یہاں چینی 65 روپے کی تو 200 روپے کی ہو جاتی ہے. دودھ جو خالص ہوتا ہے وہ اگر 100 روپے کا ہے تو وہ 200 روپے میں ہو جاتا ہے.
کھجوریں جو ہیں جو عام استعمال کی چیزیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کروڑوں روپے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے قرآن پاک میں کہ تم اپنے اچھے مال کو اس طرح برے مال سے نہ بدلو، اس کا ترجمہ یہ ہے لوگ اچھے مال کرتے جانے تاکہ بری اس طرح گند کر دیتے ہیں۔ ایک آب زمزم کا بہت بڑا آپ نے ذخیرہ لے لیا، آپ نے اتنا متبرک پانی جس میں انبیاء علیہ السلام کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک طرح کا معجزہ ہے، آج تک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ اس کا بہت بڑا کنٹینر آپ نے رکھی ہے، سب کو کھلاتے ہیں بڑے شوق سے، اور بڑے کہ میرے گھر میں آب زمزم پڑا ہوا ہے، ہم بھی کھلاتے تھے۔ میرے گھر جو آتا تھا پہلی دفعہ جو آتا تھا میری وائف کا یہ وزیرہ تھا کہ وہ اس کو آب زمزم پلا دیتی، لیکن اس آب زمزم میں خدا نہ خاصا خدا نہ سکے کہ نجس چیز ایک قطرہ پیشاب کا ملا دیا گیا، کتنی بڑی متبرک چیز، آپ اس کو کون پیے گا؟ آپ لوگ کوئی پیے گا اس میں سے؟ اسی طرح اچھے سے آپ کے حج، عمرے، باتیں، محراب، داڑیاں، سب کچھ آپ کر لیتے ہو، ساتھ میں ایک آدھ مناسبت بھی ایک چیز ڈال دیا، ایک شرک ڈال دیا آپ نے، ایک سود کا قطرہ اس میں ڈال دیا، یہ اتنے ہی بڑی نجاستیں ہیں بھائی۔ سود کے 72 درجے ہیں، آخری والا درجہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے سنی بھی ہوگی ساری باتیں، میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو یاد کریں۔ آخری درجہ ایسا ہے جو سب سے کم درجے کا درجہ سود کا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ کون کر سکتے ہیں بتاؤ؟ کہتے ہوئے شرم آتی ہے یار یہ بات، لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم پیسے رکھتے تھے کسی کے پاس، یار یہ 10 لاکھ روپے دے دو مجھے لاکھ روپے مہینہ دیتے جاؤ، 20 لاکھ روپے رکھ دے مجھے 15,000 یا 1 لاکھ مہینہ دیتے جاؤ۔ جس چیز میں آپ کا خون پسینہ، 2 شرطیں ہیں سود ہونے کی، سب سے بڑی شرط جس میں آپ کا خون پسینہ شامل نہیں ہے، دوسرا آپ کا نفع نقصان میں برابر کا شریک نہیں، دونوں ایک ہی، دونوں میں دونوں چاہیے ہر وقت میں، وہ کاروبار صحیح کاروبار ہے، ورنہ اس میں سے ایک بھی نہیں ہے تو وہ سود ہو ہے۔ اور یہاں ہم پاکستان میں کتنا آرام سے کر رہے ہیں، پیسے کسی کو پکڑا دیتے ہیں، جمع کرا دیتے ہیں، کسی کو وقت لینا شروع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسا ہم لوگ۔ آپ سب کے علم میں ہوگا، ہمارے خاندان میں بھی ہوتا ہے، آپ کتنے مرضی سجدے کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے سجدے 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور کا وہ کرتے ہیں، دورہ کرتے ہیں۔ بیت المعمور جگہ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے، سدرۃ المنتہا وہ تھی جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، وہ آگے درخت ہے سدرۃ المنتہا، اس کا نام درخت ہے، وہاں انتہا کا آخری درخت، اس سے آگے صرف اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں بیان جو بھی ہوا، ان کا جس میٹنگ ہوئی، اس سے وہ فرشتہ نہیں جا سکا وہاں تک، اس سے نیچے والا حصہ جو لیول ہے اس کو وہ بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں 70,000 فرشتے روز چکر لگاتے ہیں، اور ایک دفعہ جو چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، ان فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آئے گی دوبارہ، کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے ساتھ اعمال کہا ہے، ہمیں بنایا اس لیے تھا کہ میں تمہیں عبادت بھی دیتا ہوں، اعمال بھی دیتا ہوں، تم مجھے یہ کر کے بتاؤ کہ عبادت جب تمہیں کہتی ہے تم اعمال پہ وہ دکھاتے ہو؟ جو عالم بغیر عمل کے ہوگا قیامت میں سب سے دن پہلے یہاں سے بالوں سے پکڑ کے ناک کے ذریعے رگڑ کے پھینکا جائے گا۔ عالم 9 زمانے جانتا ہوگا، 7 زمانے جانتا ہوگا، قرآن کی تفسیر لکھتا ہوگا، مجتہد ہوگا، محقق ہوگا، مفسر ہوگا، وہ اس کی بات کر رہا ہے، میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھو کہ جو عام بندہ جس تک یہ پیغام پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کا قرآن، آپ افریقہ میں چلے بتا رہے، میں شکاگو چائنا میں گیا، 1200 سال پرانی مسجد میں گیا، وہاں بھی کوئی قرآن پڑھا ہوا جو ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے۔ افریقہ میں چلا گیا، میکسیکو میں چلا گیا، جاپان میں چلا گیا، رشیا میں چلا گیا، اٹلی میں گیا، برازیل میں گیا، اسرائیل میں گیا، فلسطین میں گیا، یہی سے ہی کھا جگہ پر قرآن پڑھا ہوا۔ ہم اب یہ اللہ تعالیٰ کو اس دن یہ کہیں گے، آپ یہ جو لوگ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، میرا خیال ہے یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، 3 کوشچن ہونے ہیں کہ آپ کے جب قبر والے دن، جس دن آپ کو قبر میں اتارا، جس دن آپ کو آپ کے دوست یار احباب خاندان والے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے نا قبر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مردہ ہے اس کو جب بٹھایا جائے گا نا، منکر نکیر آئیں گے تو وہ ابھی آواز سن رہا ہوگا جو آپ کے رشتہ دار آپ کو بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ 3 سوال ہوں گے وہاں۔ پہلا سوال کہ من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبی ہوگا، تمہارا دین تمہارا نبی کون ہے؟ اس وقت تک نہ خاندان، نہ پیسہ، نہ امریکہ کی سٹیزن شپ، یا نہ عمران خان سے دوستی، نہ چودھری عارف صاحب سے دوستی، نہ ریاض الحق سے دوستی، نہ یہ کہ میں نے MBA کر لیا، نہ یہ کہ میں نے ڈاکٹری کر لی، نہ یہ کہ میں نے یہ کر لیا ہوگا میرے پاس یہ کون ہوگا، نہ یہ ہوگا کہ میں دھونی کا مکان پلاٹ کچھ بھی، سب کا برابر جگہ ملے گی سب۔ ایسا ہی ہے نا، یہ حقیقت تو یہی ہے نا۔ اس وقت جواب صرف اس کو آئے گا من رب ہوگا،
وہ بندہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہ کہے گا جس کا ایمان اور عمل ایک ساتھ ہوگا، جو وہ بلیو کرتا تھا کہ وہ اقرار باللسان اپنی زبان سے اقرار کرنا، یقین بالقلب اور یقین قلب کے ساتھ جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، اور پھر بالعمل عمل میں وہ نظر آئے گا. وہ بندہ وہ جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہ جواب دے گا جب اس سے پوچھے ما دین کا، دین الاسلام، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. نبی محمد، میرا نبی محمد ہے. اس کو جواب آئے گا. اور اس کی قبر، ابھی میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا، ایک ویڈیو ہے اویلیبل. اس کی قبر ایسی ہوگی کہ اتنی کشادہ ہو جائے گی جنت سے بندوں کو ہوائیں نظر آئیں گی. اب یہ ریسنٹ، یہ بھی میرا 6-4 مہینے کا رمضان میں نے ویڈیو دیکھی ہے. ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے سیریا کی جو فلسطین کی میں بول رہا ہوں. ایک بچی 10-11 سال کی، وہ اس کو انہوں نے مارا، قتل کر دیا بچی کو، کہ وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ ہماری جگہوں پہ قبضہ بمباری کی ہو رہی ہے. تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا بچی کو. بچی ڈیتھ ہو گئی. 11 سال کی بچی. 2 سال پہلے انہوں نے اس کو دفنا دیا. پھر گورنمنٹ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ یہاں سے قبریں ساری ہٹاؤ اپنی اپنی، ورنہ ہم نے اس کو بلڈوز کر رہے ہیں، ہم نے یہاں بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. تو بچی کا بھائی قبر میں اترا 2 سال کے بعد. سارے اپنے خاندان کو ویڈیو بنائی گئی اس نے. یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی. بچی کا بھائی اس میں اترا ہے. اس نے بچی کے قبر کھول کے اس میں سے بچی کو ایسے قبر اٹھایا ہے. یقین کر میں وہ دیکھ رہا ہوں. اب اس میں اللہ رحم کرے، میں اللہ عالم کے صحیح سچ کہہ رہے کہ مجھے لگ تو یہی رہا ہے کہ اس کی ایڈیشن وہ بات کا بھی اتنے فوٹو شاپ ٹائپ میں ملتے ہیں نا، تو آپ چینج کر سکتے ہیں کہ وہ سامنے لائیو نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی پاز نہیں، بیچ میں وقفہ نہیں ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ اس نے بندے نے چینج کی ہے. اس کے طرح آپ اگر دیکھیں تو بچی کا چہرہ صاف کی طرح، اس کے اوپر کوئی ایک بھی چیز جو ہے اس کے اوپر داغ نہیں ہے کسی چیز کا. چہرہ بالکل اسی طرح فریش. ناک سب سے پہلے ڈیکمپوز ہوتا ہے، ہمارا میڈیکل کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں یہ سب سے پہلے ختم ہوتا ہے ناک. اور سب سے آخر میں جو آپ کی جو آخر کی ہڈی ہے نا بیک کی، وہ سب سے آخر میں ڈیکمپوز ہوتی ہے. بلکہ بہت جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیکمپوز نہیں، اسی سے لابھ ہے قیامت والے دن سب کو اٹھانا ہے. وہ اس میں ڈی این اے رہتا ہے. تو خیر اینی ہاؤ، اس کی میں نے تصویر دیکھی، بچی اسی کی طرف. یار ایسے وہ لوگوں نے تکبیرات پڑھی. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر بیٹھا ہوں، قبر میں کھڑا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ قبر کتنی کھلی ہے. وہ بتا رہا ہے اپنی اشارے سے، دیکھو قبر کتنی کھلی ہے، قبر کتنی کھلی ہے، کتنی ہوائیں آ رہی ہیں. وہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دکھانا تھا دکھایا. یہ ساری نشانیاں. پھر یہ کہ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے، ان کے نبی نے کلام سچا ہے، وہ کسی قبر سے گزرتے تھے تو مسکراتے تھے، کسی قبر پہ کھڑے ہو کے وہ دعائیں مغفرت کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس قبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی یہ سوال جواب ہوں گے، واقعی یہ معاملہ ہوگا. پھر قیامت والے دن، یہ ایک اور حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے 4 سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ خود روز محشر میں، جس کی بیسس کے اوپر ہمیں نامہ اعمال جب رائٹ ہینڈ میں ملے گا یا لیفٹ ہینڈ میں ملے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہاں سے پہلے سے آئے گا؟ ان عمری فی ما فنا، فی ما فنا. فنا مطلب آپ نے کس طرح فنا کی اپنی عمر. آپ کو میں نے عمر دی، آپ کو میں نے زندگی دی، آپ نے اس کا کیا کیا، کیسے فنا کی، کیسے خرچ کی. اللہ تعالیٰ نے خود بندے سے سوال کرنا ہے. عرفات کے میدان سے لگے گا عرش تک، 7ویں عرش تک ہمارا وہ جو ہے نا، ایک اللہ کی عدالت لگے گی. آپ اس کو ہر ایک بندے سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ایک دن آج کے 70,000 دن کے برابر ہوگا اس دن کا دن. پھر اگلا سوال ہوگا ان شبابہ فی ما ابلا، ان شبابہ فی ما ابلا. آپ کو میں نے جوانی دی جو آج کل آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کا آپ نے کیسے گزارا ہے، کس طرح گزاری آپ. پھر اگلا سوال ہوگا کہ آپ کو میں نے علم دیا، اس کو آپ نے کیا کیا. علم یہ نہیں کہ ڈی ایچ پی ایچ کی ڈگری، یہ آپ کو ہنر بھی ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں. علماء کہتے ہیں کہ کسی کو آپ کے پاس نصیحت ہے، وزڈم ہے نصیحت دینے کی، اس کا آپ نے کیا کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہ آپ کو میں نے روزی دی، پروویژن انگلش کا ورڈ ہے فضل. فضل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیا، حدیث میں فضل دیا، پروویژن دی، آپ کو آسائشیں دی، آپ کو کھانے پینے کا. وہ کمایا کس طرح آپ نے رزق، اور اس کو خرچ کیسے کیا. دونوں کا سوال ہوگا. یہ 4 سوال ہے. اب دیکھو ان 4 سوالوں میں اور پہلے والے 3 سوالوں میں ہمارا پورا دین شامل آ جاتا ہے، پوری زندگی آ جاتی ہے اس میں. اب کس کے پاس یہ جواب ہوگے؟ وہاں نہ کوئی بھائی چاچا تایا کوئی نہیں ہوگا، نہ ڈگریاں چیزیں. ایک وہ ہیں، کیا نام تھا ان کا، میاں محمد بخش، شاید آپ نے نام سنا کہ پرانے فوک وہ شاعر تھے فوک.
پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جوانی والے سوال کا جواب. شیخ سعدی جو ہے یہ یہاں سے ایران سے گزرے، بہت بڑے اسکالر تھے یاد اسلامی اسکالر. وہ اپنے بچوں کو اکثر نصیحتیں کرا کرتے تھے فارسی میں. تھوڑی بہت فارسی میں نے 7ویں 8ویں میں 6ویں میں پڑھی تھی تو تھوڑی یاد ہے اس لیے مجھے تب کی یہ ساری. وہ کہتے ہیں حکایات سعدی، اگر آپ اردو میں اس کا گوگل کریں تو آپ کو آ جائے گی حکایات سعدی. بڑی بڑی وزڈم کی حکمت کی باتیں ہیں اس میں. وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. آپ کو اگر کسی کو فارسی سمجھ آتی ہے نا، یہ اردو کے بھی عربی کے ملے جلے جواب ہوتے ہیں. در جوانی کے اندر توبہ کردن، توبہ جس نے کی، شیوائے پیغمبری، پیغمبروں کا شیوا ہے. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں والی باتیں ہیں. کیوں پیغمبر کی باتیں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے جوانی اپنی سنبھال لی وہ پہلے جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے انبیاء، اس کے بعد صدیق شہداء صدیقین، اور پھر آپ کی جوانی والے بندے جنہوں نے اپنی جوانی بچا کے رکھی ہے. 4 پہلے آپ اس میں جائیں گے سب سے پہلے. ہمیں دوزخ پہ جنت پہ اللہ کی جزا سزا پہ سارا ہمارا ایمان ہے. تو یہ دیکھ لو کہ جس نے اپنی جوانی سنبھال لی وہ انبیاء کے ساتھ جنت میں شامل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا. کتنا بڑا مقام. پھر اسی طرح میں نے بتایا نا کہ وہ مولانا وہ جو تھے میاں محمد بخش سے، ماشاء اللہ اس کا مجھے پوری تو وہ یاد نہیں ہے لیکن میں نے کہیں لکھی تھی وہ. اس کا ایک بہت ہی اچھی پنجابی کی ہے وہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو علامہ اقبال کا بھی ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. وہ اگر آپ کو موقع لگے تو وہ بھی دیکھیں. جوانوں کے لیے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہمارا ایک دور گزرا ہے جس میں طب سے لے کر سائنس سے لے کر الجبرا مسلمان نے ایجاد کیا تھا، آپ کو یاد؟ جیومیٹری مسلمان نے ایجاد کی تھی، آپ کو یاد؟ میڈیسن کی بہت ساری انوینشن مسلمان نے ایجاد کی ہوئی ہیں. تو اقبال کہتا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم جو آج کے جوان مسلمان ہیں، تدبر بھی سوچا بھی ہے تم لوگوں نے کہ تم کیا چیز، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ٹوٹا ہوا تارا. تمہیں پتا ہے کہ تم کس اعلیٰ مقام سے نیچے گر رہے ہو. سنبھالو اپنی جوانی کو. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ستاروں پہ جا کے بیٹھے تو میرا چاچا تایا چاند پہ چلے گئے یا میرے امریکہ والے چلے گئے تو ہم سب کے پاس ہو گیا سب کچھ. اس سے آگے اور بھی ہیں اور بڑی دنیا ہے. مارس ہے، اب جوپیٹرز ہیں، کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں. آپ تو امریکہ والے بنا رہے ہیں کہ آپ جا کے اوپر رہ بھی سکتے ہیں. $1,00,000 میں آپ جائیں، سفر کرتے ہیں خلا کا، اور وہاں جا کے آپ ایک ہوٹل بنا رہے ہیں، ٹینٹ لگائیں گے، وہ ٹینٹ سٹی میں آئیں گے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے تدبرون یتفکرون تتفکرون، فکر کرو، تدبر کرو، تسخر کرو. یہ الفاظ بار بار یوز ہوتے ہیں. ہم صرف یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بازار گئے، کار کرنے گئے، بزنس کر لیا، نوکری کر لی، پیسے آ گئے، کھانا کھا لیا. یہ تو جانور کی زندگی ہے یار. اس میں ہمیں اپنی شخصیت کو دین اور اس کے اعمال اور فضائل کے مطابق گزارنے کا کتنا ہمیں کوشش کریں. صرف اپنے آپ کو سنبھالنا مقصد زندگی کا مقصد نہیں. یہی تو میں سورہ تحریم کی آیت بتائی کہ میں آپ اپنے آپ کو اور اپنے حسیث و وقارت کو بچاؤ جہنم کا ایندھن بننے سے. تو اس لیے یہ ہمارا مذہب جو ہے نا، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اپنی زندگی میں جینی، ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کبھی ملینس کماتا تھا، ڈالرز بڑی ہیلپ تھی. اس وقت تو میں نے صرف وسائل سے ہیلپ کی اپنے خاندان کے بچوں کی. لیکن جو کمی تھی نا، جو جہاں میں بالکل فیل ہو گیا، وہ یہ تھی کہ میں نے جو تھوڑا بہت دین مجھے آتا تھا اس وقت، یا جو میں نے سیکھا، میں الحمدللہ میرے بڑے بڑے اسکالر سے میری ملاقاتیں ڈاکٹر اسرار وغیرہ سے لے کر میری ملاقاتیں تھیں. لیکن میں کچھ علم جو میں نے تھوڑا بہت سیکھا، میں نے کبھی اس پہ علم کیا، عمل کیا کبھی نہیں کیا. میں نے کبھی آج تک اپنے بہن بھائیوں خاندان والوں تک نہیں پہنچایا. جو سب سے بڑی میں اپنی حجت جو میری ذمہ داری تھی، قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا یہ تمہارے ڈپینڈنٹ تھے، یہ تمہاری رعایا تھی، تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کتنا انصاف کیا. تو وہ وہاں میں مارا گیا نا، پھر مجھے بھی آزمائشیں آنی شروع ہو گئی. کچھ سود معاملات میں اس میں انوالو ہو گئے، اس میں وہ آنی شروع ہوگی. پتہ نہیں آپ لوگوں کی زندگی میں میرا کیا امیج ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں یا ناکام انسان ہوں. لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے، میں اپنے گریبان میں دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں. یہ پچھلے 5 سال میں جب مجھے تھوڑا سا اپنا ٹائم ملا ہے اللہ تعالیٰ سے لگانے کا، یا کچھ دین پڑھنے کا، کچھ کورسز کرنے کا، فقہ وغیرہ کے جو میں نے کورسز کر رہا ہوں اور کیے ہیں، اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ پہلی والی میری زندگی 45 سال کی بالکل بے فضول تھی. میں کس بڑے بڑے لوگ آدمی سے نہیں ملا، کبھی ہلری کلنٹن سے، بل کلنٹن سے، یہ سارے لوگ، جو بائیڈن وغیرہ سے ملا، کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ صرف بناوٹی تھی، یہ ریاکاری تھی.
میں اگر اپنا دین سنبھالتا اپنے خاندان والوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ اگر دین بھی تھوڑا سا سمجھا دیتا نا تو شاید ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں ٹال دیتا. ان چیزوں کے تجربے کی وجہ سے جو چیزیں مسائل مجھے ہوئے جس سے میں گزرا یا جس سے میں گزر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بیٹا وہ آپ لوگوں کے سامنے نہ آپ جس چیز کو مجھے آپ لوگوں سے واللہ کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے. آپ کسی ایک سے بھی مجھے ایک پیسے کی بھی رواداری نہیں ہے, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, صرف میں اپنی ایک مذہبی ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. مجھے اللہ میاں نے اب علم دیا دین کا, میری جہالت کا پردہ میرے سے سر سے ہٹایا, آپ مجھے ہٹایا, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت آپ لوگوں کو اخلاقیات کے بارے میں بتاؤں, تعلیم کے بارے میں بتاؤں, کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا زندگی ہے. میں بتاتا ہوں کہ میں نے زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں. میں نے عمران خان کی زندگی دونوں دور دیکھا ہے, میں نے طارق عزیز کی زندگی دونوں دور دیکھا ہے. طارق عزیز اس وقت 70s 80s میں 1 گھنٹے کا 1 لاکھ روپے لیتا تھا کام کرنے کا, فلموں میں بھی کام کیا, پروگرام میں ڈراموں میں بھی کام کیا. اب دیکھو نا میں نے ان کو بدلتے دیکھا. معین اختر آپ دیکھ لیں, معین اختر کے ساتھ میرا اچھا خاصا ٹائم گزرا ہے. وہ یہاں آتا تھا میرے پاس اٹھتا تھا, اس کو میں نے بدلتے دیکھا شرارتی ٹائم میں سے سیدھے ٹائم میں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ 2 علماء جن کو آپ سب جانتے ہیں, طاہر القادری اور یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں عامر لیاقت. دونوں جو ہیں اگر تھوڑا بہت ان کے پاس ایک کے پاس کا علم نہیں ہے, وہ زیادہ چرب زبانی ہے, دوسرے کے پاس علم ہے لیکن اس علم جو ہے نا اس کو جب علامہ اقبال نے کہا تھا جب کسی کو نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کی نعمت اس کی جو وسعت ہے اس سے زیادہ مل جائے وہ نعمت اس کے لیے لعنت بن جائے. تو اسی کے سلسلے میں ہی میں آپ کو جو ایک میاں محمد بخش ہے نا جو بڑے فوک آئی تھنک آپ لوگوں نے سنا ہوگا, آپ نے کبھی یہ سنے نا یہ غزل یہ شعر, دشمن مرتے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا, سنی ہوگی نا یہ. وہ دیگر دن ہویا محمد اوڑک نو ڈب جانا, کہ دن نکلتا ہے اپنا اس کا نام میاں محمد بخش تھا, تو اپنا کہتے ہیں کہ وہ محمد دن جو مشرق سے نکلتا ہے مگر میں ڈوبی جانا ہوتا ہے. باغ بہارا تے گلزارا بن یارا کس کام کے, اگر باغ بہارا سب کچھ ہے لیکن یار اگر کسی کا اچھا مخلص دوست نہ ہو نا تو اس کے بارے کس چیز کی چیز ہے یہ. یار ملن تے دکھ کٹن ہزارا اوتے شکر کرا میں لکھ ہزارا. وہ کہتا کہ یار ملن تے دکھ کٹتے ہیں وہ تو میں صحیح یار یہ نہیں کہ اے محبوب کی گل کر رہے ہیں, وہ کر رہا ہے اس بات کی کہ بھی چلو یار جو خالصتاً دوست ہو, وہ والد کی صورت میں ہو سکتا ہے, ماں کی صورت میں, باپ کی صورت میں ہو سکتا ہے, کزن کی صورت میں ہو سکتا ہے, چچا کی صورت میں, بہن کی صورت میں ہو سکتا ہے. وہ دوست جو آپ کو اسی طرح اچھا چاہے جس طرح اس کو اپنا اچھا عزیز ہے. یہ ایک متقی ہونے کی نشانی ہے. متقی ہونے کا واقعہ میں آپ کو پہلے اور بتا دوں کہ جنگ یرموک کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا کہ جنگ یرموک میں جب زخمی اتنے ہو گئے تھے حضور اکرم نے ایک صحابیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جاؤ ان کو پانی مرم پٹی کرو. تو مرم پٹی کرنے جاتی تھی تو پہلا ایک بندہ پہنچی صحابی کے پاس زخمی تھے تو وہ آلموسٹ مار رہے تھے پانی کے لیے, پانی دیا دینے لگے تو ان کو پینے لگے تو ان کو اتنا آیا کسی اور کی آواز سنائی دی, انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو پہلے دے دو میں بعد میں پی لوں گا. اس کے بعد گئی وہ, ان کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد گئی, چھٹے کے بعد گئی, چھٹے سے واپسی, چھٹے تک کہیں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا, شہید ہو چکے تھے. پھر 5ویں چھٹے اس طرح پہلے کے بعد واپس تو سارے مر چکے تھے, سب کی شہادت ہو چکی تھی. لیکن کیا تھا قربانی کا جذبہ, موت سامنے کھڑی ہوئی ہے. قربانی کا جذبہ یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ ضرورت اس کو ہے اپنی ضرورت توڑ چھوڑ کے اس نے کسی اور کو پریفر کیا. یہ ہے تقویٰ. جب ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو وہ تو ہم تو دے ہی دیتے ہیں کسی کو, وہ ہے مومن ایمان, وہ مومن والا آدمی ہے, اپنے ضرورت سے زیادہ کسی کو دیتا ہے. جو مسلمان ہے وہ صرف زبان سے کہتا ہے کہ ہاں یار اس کو دینا چاہیے, میرا ایمان یہ ہے, دیتا نہیں ہے وہ. اکثر مسلمان یہ تھے. تو مسلمان پھر مومن پھر تقویٰ, یہ تقوی کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ تقوی والا جو دوست اگر آپ کا دوست ہے بہت بڑا اثاثہ ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. پھر اگلا اس کا شعر سنیں کہ میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر دے من سنبھالا, میں انا پرو تلکن رستہ بادشاہ پہ مینو کوئی کیوں سنبھالا کیوں کر دے, تکے دیون والے بہت ہے وہ سنبھالنے والا. پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے اگر سنبھالا کسی کو دینا ہے تو وہ اسی سے دیتا ہے. اب یہ جو شعر ہے نا جو میری پہلی بات تھی کہ ہم دکھتی ہیں شعر لے کے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے اپنی جگہ سے کمایا, میرے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میں وعدے پڑھتا ہوں لیکن میں نے اتنی محنت کی اس میں, میں نے اتنی محنت کی, میں نے 2 سال 3 سال 2 سال میں ختم کر لی. میرا جو کاروبار تھا مشینوں کا, وہ میں لوگ 10 مشینیں بناتے تھے تو میں ایک دن میں 20 بناتا تھا, اتنی محنت کرتا تھا. ادھر یہ اللہ بابا میاں محمد بخش کہہ رہا ہے کہ پڑھنے دانا مان کری تو, جب وہ روزے محشر لگا ہوا اللہ میں سوال پوچھے گا چاروں سب سے, ہر ایک سے. تو آپ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اللہ بھی میں تو ایਂ پڑھا سی, میں میرا میں ملیا, میں پڑھا سی, میں اس میں میں پڑھا, میں اے ڈگری کی تھی, میں اتنی محنت کی تھی, تین پیسے کمائے میں. اللہ بھی ادھر وہ بابا میاں محمد بخش کہتا ہے پڑھنے دا نہ مان کری تو اوتھے نہ آکھی میں پڑھیا,
او جبار کا ہار کا ہاوے متیں روڈ سڑی دودھ کڑیا. وہ جبار کا ہار ہے. جب وہ حساب لینے پہ آئے گا نا پھر فبی ربی کو مت کس کس نعمت کا تم حساب دے پاؤ گے. ہم تو آکسیجن کا حساب نہیں دیتے. ہم بچے پیدا ہوتے ہیں, کتنے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ 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 سب ہم اللہ کا شکر ہے, ہاتھ پیر سلامت ہیں, چہرے صحیح ہیں سب کے, ذہنی طور پہ ہماری کیفیت سب کی بہتر ہے. یہ ان ماں باپ سے پوچھو جن کو آزمائش آتی ہے بچوں کے لیے, نہ وہ بچوں کو پھینک سکتے ہیں یا نہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اور ہمارا ریلیجس عقیدہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر جو ہوتا ہے, 3 ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں نا پریگنینسی کے, ماں کے پیٹ میں 3 مہینے 3 مہینے 3 مہینے, فرسٹ ٹرائمیسٹر کو پہلے 3 مہینے کو کہتے ہیں. اس میں جب اللہ تعالیٰ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اس لوتھڑے میں جب روح پھونک دیتا ہے تو پھر وہ ایک شخصیت بن جاتی ہے. اس میں اللہ کی اسپرٹ اور جسم کا ملاپ ہو جاتا ہے. اس ٹرائمیسٹر کے بعد وہ چاہے بچہ لونگڑا لنگڑا پیدا ہو اور آپ کو ابارشن کرائیں گے تو وہ قتل ہے, حرام ہے اسلام میں. جبکہ ہماری عورتیں یہاں آپ کے شہر میں یہ وہ کرتے پھرتی میرا جسم میری مرضی, میں جب چاہوں جس طرح کروں. شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے سیدھے حکم کو چیلنج کر دیں یہ لوگ آزادی کی شکل میں. کیونکہ یہ ان میں جو بہت سارے لیڈرز حضرات ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو سرچ کریں انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا وہ کیا کیا کرتی پھرتی ہیں خود. یا تو ان کی اللہ رحم کر طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں, یا میاں بیوی جھگڑے چل رہے ہیں, یا خود شراب نوشی کرتی ہیں, سگریٹیں پیتی ہیں, NGOs بنا کے پیسہ باہر سے کہیں سے آ جاتا ہے. ایسے معاملات میں تو یورپ بڑھ بڑھ کے پیسہ دے گا آپ کو, یار آپ ایسا کرو آزادی کی طرف ہم پیسہ دیتے ہیں آپ کو. وہ میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتنے حقوق دیے ہیں, عورت کے بھی دیے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دو سب سے افضل کام کیا کروں, میں کس کی خدمت, 3 دفعہ کہا کہ ماں کی خدمت کرو, 4تھی دفعہ باپ کا کہا. اتنی بڑی عظمت, پھر ان کے پاؤں کے تلے جنت خدمت کرو کہ جنت مل جائے گی ان کے ذریعے. ماں کا بہت بڑا رتبہ, عورت کا بہت بڑا رتبہ ہے. لیکن ایک معاشی سیٹ اپ, اسلامی طور پہ سیٹ اپ کا ہیڈ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمران جو بنایا ہے اپنے گھر کا مرد کو بنایا. کیونکہ ذہنی طور پہ اور جسمانی فزیولوجیکلی ہم کہتے ہیں میڈیکلی بات کا پروون کہ عورت کے ایموشن جو ہیں وہ اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں منتھلی پیریڈس کی وجہ سے, ہارمونل سیٹ اپ کی وجہ سے. مرد جو ہے تقریباً اسٹیبل رہتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, وہ بھی ایموشنل ہوتا ہے لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ اسٹیبل رہتا ہے. تو کمپیریٹیولی لیڈرشپ اس بندے کو دی جاتی ہے جو ذہنی طور پہ اسٹیبل ہو. تو لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد کو دے دی. حضور اکرم کی صحیح حدیث ہے. یہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جو مسلم اور بخاری میں ہو. 2 آپ کو 7 احادیث ہیں نا قرآن کے بعد کتابیں جو ہیں, جو پہلی 2 ہیں اس کی اسناد بھی صحیح ہوتی ہے کہ نریشن جس تعلق سے وہ پہنچی ہے ان تک لوگوں تک جنہوں نے لکھ رہے ہیں ان کے دور تک, اور اس کا جو ورڈ بائی ورڈ کانٹیکسٹ ہے وہ بھی صحیح ہے. وہ دونوں ویریفائڈ ہونے کے بعد وہ صحیح حدیث کہلاتی ہے. تو وہ دونوں کتابوں میں ہے, بخاری شریف میں اور مسلم میں. یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر رات کو ایک میاں اپنی بیوی کو بستر میں بلاتا ہے اور بیوی نہیں آتی, صبح فجر تک فرشتے اس کے اوپر لانتے بھیجتے رہتے ہیں. پھر ایک اور حدیث کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں اپنے میاں کی اطاعت کرو, جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, میری اطاعت کرو اس کے بعد رسول کی کرو. اس کے بعد امیر بنایا میاں کو. دونوں کے حقوق میں برابری ہے, اس میں بیلنس ہے. لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کتنے کتنے ہیں. بیوی کی اگر فادر کی ڈیتھ ہو جائے اور جب تک اس کا میاں اجازت نہ دے, وہ اپنے ماں باپ کی جنازے پہ نہیں جا سکتی اس کی اجازت کے بغیر. روزہ نہیں رکھ سکتی وہ سوائے رمضان کے روزے کی. میں نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں. جو اسلام میں چیزیں کلیئر ہیں وہ کلیئر ہیں سب کے لیے, لیکن نفلی روزہ وہ اپنے میاں کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹا سے دیکھو, حضور جو آپ نے اپنی امت میں سب سے بہترین امت بھی دیکھنا ہے, اس کا دیکھ لو سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے. جتنا اچھا وہ سلوک ہو اتنا اچھا بہترین وہ مسلمان ہوگا. یہ بھی دیکھ لو آپ. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پیر جوتی بنا لو, یہ بھی نہیں ہے کہ ماردار کرو, جسمانی طور پہ فزیکلی ہر طرح سے ابیوز کرو. تو یہ ساری جو شادی شدہ ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے, جو شادی شدہ نہیں ہیں آپ میں بیٹھے ہوئے وہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا بیلنس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو امت محمدیہ سے کہتا ہے کہ آپ بیلنس والی قوم ہو, بیلنس والی, بالکل معتدل ہو, درمیان میں انصاف رکھ کے چلتے ہو. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اب اسی شعر کی طرف آ جائے کہ او جبار کا ہار کا ہاوے متا روڈ چھڑی دودھ کڑیا. دودھ کڑا ہوا جب ہوتا ہے نا تو پک چکا ہوتا ہے, اس کی کھیر بھی بن سکتی ہے, وہ ایک اچھی حالت میں اس کی ویلیو بڑھ گئی. وہ کہہ رہے کام بنا بنایا, آپ یہ نہ کہہ دو اس کے آگے جو جبار بھی ہے قہار بھی ہے. خدا نہ خاصا وہ اگر انصاف کرنے میں بیٹھ جائے تو آپ کی کوئی چیز کا بھی آپ بدلا نہیں دے سکتے. تو وہ تو انصاف کرے گا تو آپ پھر لتراؤ لوگ پکڑے جاؤ. جبار بھی ہے قہار بھی, وہ بھی خاصا ہے اللہ تعالیٰ کا 99 نیم میں سے ایک نام ہے اللہ تعالیٰ.
اگر جبار بن گیا، قہار بن گیا، تو اس کے قہر سے بچ سکو گے کہ میں پڑھا ہوں، میں اس لیے مجھے ساری چیز میں نے کوئی کمائی، آپ کی کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی مجھ پہ کوئی احسان نہیں تھا، میں نے کما، میں نے محنت کر کے میں نے جو ڈگری حاصل کی اس وجہ سے مجھے یہ مقام ملا. تو یہ بات اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی بنائی بات نہ بگاڑ دینا وہاں اللہ کے سامنے. پھر اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہ میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ کچ بھی من کا دلال بھی من کا اکو رنگ تو ہونا. جو یہ شیشے کی چیز ہے نا، کچ جو ہے بنا ہوتا ہے بیلٹ وغیرہ کے جو بھی ہوتا ہے، جو کہ یاقوت اور زمرد اور بڑے بڑے ڈائمنڈز ہیں وہ بھی شیشے کے ہیں، دونوں رنگ بھی ایک ایسا ہی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ جب سرافا کے جاون تے فرق ہزار پان. جو سرافوں کے پاس جاتے ہیں، جو بندہ اس کو جانچنے والا اللہ کے سامنے جب جائے گا نا بندہ، اللہ میں کو پتا ہوگا کہ یہ سوسائٹی سے اٹھ کے آیا ہے اور اس کے اعمال کیا تھے، یا یہ کورس اور جماعت جو ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہے اس کا ایمان اور اعمال کیسے تھے. ہو سکتا ہے کورس اور جماعت میں بیٹھا ہوا بندہ جس کے کپڑوں کے اوپر کیچڑے لگے ہوئے ہوں، غریب ہو، اسمیل آ رہی ہو، اس کے اعمال اور فضائل آپ لوگوں سے سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے بندے سے زیادہ اچھے ہوں. کیوں جاننے صراف تو وہ ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اندر کیا ہے باہر کیا ہے، ویلی تو وہ جانتا ہے، اسی لیے لگتے ہیں دونوں انسان ہی. تو یہ ہے فرق کہ وہ یہ اس کی تفسیر جو میں بتا رہا ہوں نا اس پوری غزل کی، وہ یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ میاں محمد وقت کہتے ہیں کرنا کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ مالی دا کام میں پانی دینا تے پر مشکاں پاوے. آپ کا کام ہے کہ آپ نیک عمل کرو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کردار دیا زندگی میں اس کردار کے اوپر نبھاؤ، اپنا انصاف کرو. پھل پھول مالک کا کام ہے پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. اللہ نے پتا کہ آپ کو اس فصل میں فائدہ زیادہ ہونا ہے یا اگلی فصل میں زیادہ، وہ اس کی مرضی، اس پہ چھوڑ دو. آپ اپنا کام تو کرو، آپ پھل لگاؤ، پھل اس کو زرخیز کرو، پٹی کو اس میں بیج ڈالو، یہ آپ کا کام ہے. آپ اپنا کام چھوڑ کے باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دو. جس طرح کہتے ہیں نا امریکہ میں کہ یو ڈو یور 100% اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. آپ اپنا 100% لگا دو، باقی چیزیں اللہ رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دو. اس کی میں اپنی زندگی میں بہت بہت ساری مثالیں دیتا ہوں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے بچوں کی. ابھی یہ پچھلے آج کیا دن ہے؟ آج سنڈے ہے. یہ یہ عید والے دن کی بات ہے، عید والے دن کی بات ہے. میرا بچہ زراعت جو ہے وہ میڈیکل کالج کا فائنل ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جو ایم کیٹ کہتے ہیں، MCAT، میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ. وہ دے رہا تھا اور میں یہاں روزہ رکھا تھا، روزہ پڑھ کے مغرب کی نماز میں پڑھ رہا تھا. تو میں اس کا ٹیسٹ چلا 6 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جب اس سے پہلے وہ پریکٹس ٹیسٹ لیتا رہتا، روز لے رہا تھا پریکٹس ٹیسٹ. اس کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں لیکن اس کے رزلٹ جو ہوتے ہیں نا وہ 500 اسکور چاہیے ہوتا ہے. 500 کے بعد آپ کا ایڈمیشن پکا ہو جاتا ہے تو آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے. تو وہ روز اس کو نا 487 482 487 482 492 یہاں جا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا آپ نے کل یہ کرنا ہے کہ آج رات عشاء پڑھ کے آپ سو گئے تو صبح فجر تہجد پڑھنی ہے. فجر جب آپ نے ٹیسٹ دینا ہے فجر پڑھ کے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ کا کوئی بھی ذکر، چاہے بسم اللہ پڑھتے رہو، چاہے سبحان اللہ کہتے رہو، اللہ جو بھی آپ کو آتا ہے نا وہ پڑھتے رہو. شام کو مغرب 3 بجے سے لے کر 9 بجے تک ٹیسٹ ہے، 8 بجے مغرب ہوتی ہے. تو 8 بجے میں نماز روزہ کھولا، میں مغرب میں پڑھ گیا. میں نے جو اس سے عبادت کی، بہترین عبادت جو ہے نا ایک باپ کی ہے اپنے باپ بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہترین عبادت، یہ حضور کی حدیث ہے. تو میں نے اپنے حساب سے جو مجھے تھوڑا بہت آتا تھا میں نے اپنے سجدے لمبے کیے. میں نے مجھے پتا تھا کہ وہ بیٹا بھی ایگزام میں ہے، 1 مہینہ 1 گھنٹہ اور رہتا ہے اس کا. تو اس کی 9:30 بجے اس کا کال آئی کہ بابا میرا بیچ میں ایک دو دفعہ وضو ٹوٹا، میں بیچ میں باتھ روم جانا تھا، میں گھر وضو کر کے آیا تھا جو میں نے اس کو کہا تھا. میں نے زور کی نماز کے بعد بیٹھا ہے وہ 3 بجے. تو 9:30 بجے آیا تو کہتا ہے کہ الحمدللہ اتنا اچھا میرا ایگزام ایک بھی نہیں ہوا. پہلے 4 ایگزام تھے، چاروں کے چارے بہترین ہوئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رزلٹ آنے والا ہے، مجھے اسکالرشپ مل جائے گی. یہ ہے توکل کی بات. یہ وہ توکل ہے جو نبیوں سے ہمیں دکھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، کیا تھا توکل؟ فرشتہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں یہ کرتا ہوں، نہیں، جس نے مجھے خلیل اللہ کہا ہے، جو مجھے دوست کہا ہے، وہ میرا دوست پر بیٹھا مجھے خود ہی سنبھال لے گا. اللہ نے وہیں سے حکم دیا کہ آگ نہ صرف ٹھنڈی ہو جائے بلکہ اس کے لیے باعث سکون باعث مسرت بن جائے. تو یہ ہوا، یہ واقعہ اس میں انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے. آپ اور کسی کتابیں بھی دیکھیں تو اس میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ان سب کے نبی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، کنویں میں پھینکا گیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ ایک بلکہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، آپ بتاؤ کہ آپ کو سب سے جلدی میں آپ نے کہاں بھاگنا پڑا آپ کو؟ میں نے کہا ایک دفعہ مجھے بہت جلدی میں بھاگنا پڑا، 4 دفعہ بھاگنا پڑا. میں نے کہا کب سے 4 دفعہ؟ ان کا سب سے پہلے بھی یہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کی اللہ کی محبت میں. تو اللہ کا حکم تھا کہ اس کو چھری چلنے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور اس کو دمبے میں بدل دو یا بکرے میں بدل دو یا جو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت مجھے جلدی بڑی پڑی. پھر جبرائیل علیہ السلام کا دوسری دفعہ بعد میں بتایا کہ جب یہ وہاں تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تیسری دفعہ پھر حضرت عیسیٰ کا تھا
کہ ان کو قتل کرنے کی. چوتھی دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بتایا جب احد میں آپ کے دانت زخمی شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے یہ حبیب، کیونکہ حبیب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، حبیب اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کہ میرے حبیب کا ایک قطرہ بھی خون کا زمین پہ گر گیا تو قیامت تک اس زمین سے کچھ نہیں ہوگا. جو لوگ اللہ کا پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کی اس طرح حفاظت کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کہاں سے اٹھ کے کہاں تک محل تک پہنچ گئے، وہاں اور ان سے زنا کرنا چاہ رہی ہے، وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. حالانکہ عزت عورت کی کہتی ہے، مرد کیا نہیں کر سکتا ہے کمرے میں بیٹھا. لیکن وہ بھاگتے ہیں آگے تو ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑتی ہے، وہ کھینچتی ہے، قمیض پھٹ جاتی ہے. وہیں سے اس کا میاں آ جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ بندہ میری بیوی کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن وہ صرف وہاں اللہ نے ان کو ایسی نصیحت، عظمت اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب میں نے اپنی قمیض پھاڑی ہے اور میں کچھ نہ کرنا چاہتا ہوں. جب میری قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب کہ کوئی مجھے پیچھے سے کھینچ رہا ہے اپنی طرف. اس پوائنٹ نے ان کو بری کر دیا. پھر اسی جگہ پہ وہ یا وزیر اعظم بھی بن گیا، صدر بھی بن گیا، جو کچھ بھی بن گیا اس کا وہی رعایا، پھر وہی بیوی دوبارہ اس کو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اسے شادی کرنے کی. کس طرح اللہ میاں مشکلات میں سے بھی آسانیاں. یہاں امریکہ میں کہتے ہیں کہ دیر آر اپرچونیٹیز ود ان کرائسس. جب مشکلیں آتی ہیں اسی میں سے اللہ تعالیٰ رستے بھی نکالتا ہے. یہ مشکلیں آپ لوگوں کے مجھ پہ کوئی مشکلیں نہیں ہیں، یہ اس میں سے رستے بھی ہیں، لیکن ہمیں توکل ہونا چاہیے، ہمارے عمل سیدھے ہونے چاہیے، ہماری عبادت سچی ہونی چاہیے. ہمیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر جو ہمارے دل میں ادھر ادھر پھنسی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان میں سے نکلنا ہے. اب اسی میاں محمد بخش کی آخری جو شعر ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ آخری ایک دو شعر ہیں، لا پرید اجے محمد تے جگ وچ رہے کہانی، کہ اگر تو نے کسی سے محبت کرنی ہے نا تو نام محمد سے کر، محمد کی شخصیت سے کر محمد، تیرے جانے کے بعد تیری کہانی زندہ رہے گی. پھر کہتا ہے، یہ بھی بڑا مشہور شعر ہے، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ رہنا، ایک بندے کا دل نہ ٹانی سونا رب دلا میں رہنا. کسی کا دل دکھانا جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ آپ رب کو دکھا رہے ہو، آپ رب کو ناراض کر رہے ہو. امال سے جیتو یار، لوگوں کے دل جیتو امال سے. بندے راضی اللہ بھی راضی، اللہ نے اپنے سارے حقوق اللہ تو معاف کر دینے، حقوق کے بعد نہیں معاف ہونے. تو یہ چھوٹی چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں نا بعض کا اللہ تعالیٰ کو کسی سے کیا پتا. میاں محمد بخش نے جو اتنا کلام لکھا ان کی اس کلام کی اچھا لگے ان کو بخش دے. آپ کو پتا ہے سلطان راہی کا جنازہ جو تھا لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ تھا. کبھی سوچا کہ اس نے کیوں تھا جنازہ؟ وہ حالانکہ فلموں میں کام کرتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتا تھا. میں کراچی میں نور جہاں کی کوٹھی دیکھ کے آیا، اتنی بڑی کوٹھی تھی. جب وہ مری ہے نا تو کوٹھی پہ لائنیں لگی ہوئی تھی لوگ غریب لوگوں کی. حالانکہ اس کا سب کو پتا ہے کہ اس کا جو جوانی تھی بہت خراب تھی، لیکن آخر میں وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کو روز کھانا دیتی تھی. سلطان راہی نے اسی طرح کتنے بندوں کو حج کروائے ہیں، کتنے لوگوں کی روٹیاں چلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو ظاہری چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا یشعرون، تمہیں تو شعور نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. وہ تو ہمارا مالک ہے نا، وہ ہمارا مینوفیکچر، وہ ہمارا انجینئر ہے. اس نے جب چیزیں بنائی ہے تو اس کو اپنی پروڈکٹ کا ہر پتا ہوتا ہے کہ اچھے ہیں، اس کے نقصان کیا ہے، یہ کب تک فیل ہوگی، کہاں تک چلے گی. یہ گاڑی بناتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ مشین بناتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے چلے گی، اس کے بعد اس کا یہ پرزہ خراب ہوگا، یہ پرزہ خراب ہوگا، تو یہ کرو گے تو یہ صحیح چلتا رہے گا. اللہ تو خالق مالک، ازل سے پہلے ابد کے بعد بھی کوئی، تو وہ تو اس کو پتہ نہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں. ہم جتنا مرضی ہوشیار بانیے، جتنا مرضی کہہ لیں گناہ ایسے، بزرگ کہتے ہیں گناہ ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھے. تو اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. اگر آپ کا ایمان ہے تو کہاں گناہ کرو گے؟ اس کا مطلب گناہ نہ کرو. تو اسی سلسلے میں ابھی میں نے ایک چھوٹی سی چیز اپنے لیے بھی لکھی تھی، میں ابھی مانی کو بھیجی تھی میرا گھر، تو شانی کو چھوٹی سی. میں اصلاح کا میرا مقصد ہے بیٹا آپ لوگوں کو بتانے کا، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں اور میری آخرت جو ہے نا وہ تھوڑی سنبھل جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. میں نے یہ بھی پنجابی میں لکھی ہے، اس کا عنوان ہے او بندیا، دل دا فاٹک تو کھول بندیا، ہس کے پیار دے بول تو بول بندیا. اچا مسلمان وہی جڑا اچا انسان ہوئے، خلقے خدا دی خدمت وچ کرنا کوئی جھول بندیا. زبان دا زخم بڑا گوڑا ہوندا، زبان کھولن تو پہلے ہر لفظ تو تول بندیا. حضور آکھیا زبان ماری بہت بندے دوستی ہوئے،
حضور آخیا زبان ماری بہت بندے دوزخی ہوئے، ہوش کر کیوں لینا ایک خطرہ مول بندیا، فاسق فاجر مشرک منکر نہ ہومی تو بندیا، تے تقوی ولو ہمیشہ پر تول بندے، تقوی وال کوشش کرو، تقوی کی طرف جانے کی کوشش کرو، وہی صحیح جو ہے نا لعلکم تفلحون، کہ تم فلاح پاؤ گے، تم منزل پاؤ گے، اپنی مرضی کی زندگی پاؤ گے، یہ ہے اس کی نشانی۔ تو آج بچوں یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو، جتنا کچھ بھی کر رہے ہو، اپنی اپنی پوزیشن میں کھانا پینا، معاشی حالات کو کنٹرول کرنا، کھانا ٹیبل پہ لے کے آنا، بچوں کا خیال کرنا، یہ ہی صرف اہم نہیں ہے۔ قبر کے 3 سوال آخر کے اللہ تعالیٰ کے جو خود سوال ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں کہ واقعی ہوں گے، اس کے بارے میں سوال سوچنا کہ جواب کس کیپیسٹی میں ہم دے پائیں گے، دے بھی پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ آپ لوگوں کو فرق ان پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کو عزت چاہیے، دولت چاہیے، دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مطمئن نظر یہی ہے کہ صرف دولت کمانی ہے، اس سے عزت اپنے آپ آ جائے گی۔ کیونکہ کچھ جگہ خاص طور پہ پاکستان میں ایسے ہیں لوگ جو مانتے ہیں کہ جس کا پیسہ اس کی عزت ہے، لیکن عزت بل گیٹ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کی بیوی چھوڑ گئی نا 28 سال کے بعد۔ پیسہ یہی نشانی نہیں ہے، پیسہ آپ کو کب بھی، میں بتا رہا ہوں اپنی مثال پہ آپ کو سامنے دے رہا ہوں، میرے پاس جب پیسہ تھا میں اتنا خوش نہیں، جتنا میں اب خوش ہوں، جتنی میں زندگی پرسکون رات کو نہیں سوتا ہوں، جتنا مجھے مزہ اب آ رہا ہے کالے گوروں کے باہر بیٹھ کے، جن کو میں نے ابھی مسلمان کیا، جو میرے ساتھ خطبہ پڑھتے ہیں، باہر مجنوں والے مجھ سے خطبے لکھوانے کے لیے آرڈر کرتے ہیں۔ پہلے تو منافقت میں میرے منہ پہ وہ سچ بولتے ہوں گے، جھوٹ بولتے ہوں گے کہ یار آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کو بڑے تعلقات ہیں۔ اب جو وہ لوگ رہ گئے ہیں جو سنسیئرلی جو میری عزت کرتے تھے، میرے پاس گنتی کے 4 لوگ، ان کو کچھ میری عزت کا پتہ لگا کہ میں کیا چیز ہوں، اب وہ تھوڑی بہت میری عزت کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے نہ میں ان کو کچھ دینے کی کیپیسٹی میں ہوں، لیکن نصیحت ضرور دیتا ہوں۔ وہ ان کو پتا ہے کہ میری نصیحت جو ہے، کیونکہ تھوڑا بہت میں نے پڑھا لکھا ہے، قرآن وغیرہ سمجھا ہے، تو اس وجہ سے مجھے سمجھ آئی ہے بیٹا جی آپ کے ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں، ذاتی طور پہ، اجتماعی طور پہ، جس میں ہم روز کہیں نہ کہیں لوگوں کی دیر آزاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بغض کینہ پھنسائے ہوئے ہیں دلوں کے اندر، یا سود کا کام کر رہے ہیں، یا ریا کاری بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس کا صرف ہمیں آل وی ہیو ٹو ڈو اس کہ ہمیں یہ صرف دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس کی اصلاح کر سکیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ اصلاح، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں جو بچے ہیں ابھی، آپ لوگوں کے ذہن ابھی پختہ نہیں ہوئے، جو ہماری عمر کے لوگ ہو گئے نا، بعض بڑے مجھ سے یا چھوٹے، ان کے ذہن اتنے پختہ ہو گئے ہیں تو ان کے ذہن میں اگر کیلا چھپا ہوا نا، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں سیب، تو ان کو سیب نظر نہیں آ رہا، مجھے وہ پہلے مٹانا ہے اس کو، پھر کیلا ان کو نظر آئے گا، اس میں میری انرجیاں لگیں گی، آپ کی انرجیاں لگیں گی۔ آپ لوگ ابھی فریش ہو، نیوٹرل ہو، آپ کے ذہن میں کوئی تعصب نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا، وہ لوگ تھوڑا سا ریپیئر مشکل ہوگی ان کی، لیکن ہوگی، ناممکن نہیں، اللہ کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ لوگ ابھی بھی سپہ سالار بن سکتے ہو اپنے گھروں کے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے طور پہ پہلے جو عمل آپ کو نظر آتا ہے صحیح ہے، حق کی بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ہمیشہ سچ بولو، چاہے آپ کے اوپر جابر حکمران بھی آ جائے، موت کا خطرہ بھی ہو جائے، سچ بولو۔ آپ یہ کرو، اپنی زندگی کو بہتر کرو، اپنے گھر والوں، بہن بھائی، تہذیب کے بارے میں مؤدب رہنے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ چاہے ریڈی بھی لگا رہے ہوگے نا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ میری یہ مثالیں ہیں، میں نے لوگوں میں دیکھی ہیں میرے بھائی۔ اور جبکہ الٹی طرف یہ ہوتا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہو تو وہ لٹ جاتے ہیں، یا آپ اولادوں میں سے نکلیں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش در آزمائش دیتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا حبیب بننا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں القاسب حبیب اللہ، اللہ روزی کماؤ تو میرے دوست ہو حبیب کی، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آپ کو اپنی مرضی کی زندگی ملے گی۔ اب آپ لوگوں سے میں نے 1-2 سوال کرنے تھے، اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے صرف یہ بتا دو تو آپ لوگ آپس میں کیا، کسی نے میری شادی اٹینڈ کی تھی؟ کسی کو یاد ہے میری شادی میں؟ ہاں آپ کو یاد ہے؟ اچھا، آپ لوگ شاید سمجھتے ہو گے کہ بھی میں بہت آئیڈیل شادی تھی، بہت بڑا مسئلہ ایسا تھا کہ بھی یہ آواز پھر بیچ میں آ رہی، بیک گراؤنڈ ایکو آ رہا ہے مجھے۔
پہلے تھوڑا کم ہو گیا تھا، اب دوبارہ زیادہ آنا شروع. خیر اینی ہاؤ، آپ لوگوں کو شاید آپ اگر ویڈیو دیکھی یا آپ نے کسی نے اٹینڈ کی یا اپنے امی ابا سے کسی سے پوچھا ہوگا، وہ کہیں گے پتہ نہیں کتنی کامیاب شادی، کتنا بڑا یہ تھا اس نے. کچھ لوگ آپ لوگوں میں سے بھی، آپ کے کزن، وہ مجھے کہتے ہوں کہ شاید یہ بہت بڑی لو میرج تھی. خیر کمبینیشن تھا، میری مرضی کی شادی میرے خاندانوں کی مرضی کے ساتھ کو شامل کر کے ہوئی، جس طرح بھی ہم نے وہ کیا. لیکن پھر بھی میں اس کے اوپر بھی اتنی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے بچے ماشاء اللہ اچھے ہیں، بیوی بھی اچھی ہے، پھر بھی میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شادی اس طرح بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ شادی بہت بڑا کمپرومائز ہے. شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہے، ایک میاں بیوی کا ملاپ نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہے. دو الگ جگہ پہ پرورش پانے والا بچہ بچی، دو الگ جگہوں پہ معاشی حالات میں، سماجی حالات میں، تعلیمی لحاظ میں الگ الگ جگہ سے اٹھ کے ایک چھت کے اندر آپ اس کو ڈال دیتے ہو. آپ کیسے سمجھتے ہو کہ اگلے دن سے وہ رواں چلنا شروع ہو جائیں گے؟ بم پائیں گے روڈ میں، بم پائیں گے. بم جو ہے نا اونچ نیچ آنے میں، جب آپ اس کو مسئلے کس طرح حل کرو گے؟ جب آپ کو ایک تو انصاف ہوگا آپ کی زندگی میں، سچ بولو گے. دوسری یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دورت دل میں رکھو، دل صاف کرو گے. اونچ نیچ ہونی ہی ہونی ہے، ہمارے یہاں میرے یہاں بہت ہوئی ہے، بڑی دفعہ ہوئی ہے، ہر طرح کی ہوئی ہے. لیکن پہلی یہ بات کہ یہ نہیں کرنا کہ ہاتھ اٹھانا، یہ نہیں کرنا کہ گالی گلوچ کرنا. یہ مومن جو ہے گالی گلوچ نہیں کرتا، یہ مومن کا کردار ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کبھی نہیں کرنا کہ بدتمیزی کی حد تک آ کے آپ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہاتھ اٹھایا، مار دیا، ماں باپ کے ہاں بھیج دیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ یہ کون سی مردانگی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو یہ سمجھو وہ سمجھو اور اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیں؟ جو چیز بیڈ روم میں آپ سالو کر سکتے ہو وہ باری دنیا میں نہیں آنی چاہیے. تو جو نہیں شادی شدہ ان کے لیے بھی یہی سبق ہے، ایک تو بیلنس رکھ کے معطل طریقے سے پیار محبت سے بیڈ روم کی سٹوری بیڈ روم میں ہی حل کرو. بیڈ روم کے مسئلے وہ آپ کا میدان جائیں گے، وہ آپ کھیل کا گراؤنڈ ہے، اسی کے اندر آپ مسئلے حل کریں. وہیں ہار جیت ہونی ہے. ہار جیت کیا ہے؟ دونوں کی جیت، دونوں کی جیت ہے، دونوں کی ہار، دونوں کی ہار. ایک بھی ہار ہے، دونوں کی ہار ہے. ایک جیتے تو دونوں کی جیت ہے. تو اس میں آپ مل جل کے بات کر لی، کبھی کسی کو منا لیا، کبھی خود مان گئے، کبھی کسی کو ناراض ہو گیا، کبھی وہ ناراض ہو گئی، چلتا رہتا ہے یہ ساری چیزیں. لیکن میں اپنے تجربے پہ کہتا ہوں کہ شادی وہی ہے جو بڑوں کی مرضی کے ساتھ کی جائے، سوچ سمجھ کے کی جائے، صرف ظاہری دکھاوٹ کے اوپر نہ کی جائے. اس کے بعد بھی پھر مرد کے اوپر آ جاتا ہے کہ کتنا بیلنس رکھ کے آپ کتنا انصاف رکھ کے چلتے ہو. آپ کو ماں باپ کی طرف اور اس کے ماں باپ کی طرف بھی بیلنس کس طرح رکھنا ہے، رکھوانا ہے. یہ پہلے دن سے آپ سیدھی اینٹ لگاؤ گے تو اس کے اوپر بہترین عمارت بنے گی. پہلے دن سے آپ نے اینٹ کی ٹیڑھی لگائی، بیوی نے ٹیڑھی لگائی، اس کے اوپر بچے پیدا ہو گئے، پھر آپ کو دیکھنا یہ عمارت کسی نہ کسی گرنی ہے، کسی نہ کسی دن گرنی ہے. اور ہماری آپ لوگوں کی جنریشن میں یہ میں نے تو اپنے دور تک کبھی نہیں سنا تھا کہ ہمارے خاندان میں طلاق ہوئی ہے. آپ کے دور میں آپ کے کزن میں شروع ہو گیا نا یہ کام سلسلہ. تو یہ دوسری شادی کرنا برائی نہیں ہے. جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں نکاح جو ہوتا ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں نکاح مشکل ہو وہاں زنا عام ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اسی اللہ تعالیٰ قرآن پہ کہتا ہے کہ آپ ایک دو تین سے شادی کرو، لیکن اگر آپ انصاف کر سکو. تو ہم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کے اپنے ساتھ، ہم اپنی زندگی ذاتی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے؟ تو ہم کیسے انصاف کر پائیں گے؟ تو اس کا مطلب کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے اتنی عقل نہیں ہے، ہمارے یہاں اتنی وہ توقل نہیں ہے ہمارے پاس اتنا. دوسرا ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ انصاف رکھ کے چلے. تو اس سے بہتر نہ کرو. ایک ہے اس کو سنبھال لو بھائی، لیکن طریقے کے ساتھ. اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں کوشش کریں کہ وہ مجھے آئیڈیلائز نہ کریں یا میرے جیسوں کو آئیڈیلائز نہ کریں. میری کوئی زندگی کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، اس لیے میں ایڈوائز یہی کرتا ہوں. میری زندگی میاں بھی اچھی ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن پھر بھی میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ ماں باپ بڑوں کی مشورے کے ساتھ شادی کرو. چاہے ان کو بتا دو کہ میں اس لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک مناسب میچ دیکھنا. حضور رسول نے کہا ہے کہ یہ حق ہے. حضور صاحب ایک صحابی آئی تھی نا، وہ کہتی تھی اس کے بدلے میں طلاق چاہیے، طلاق. 3 دن 4 دن تک یا 7 دن تک کہاں کوئی روایت ہے ان کو کہتے رہے یہ کیوں نہ جاؤ جا کے سوچو. آخر میں ان کو جاتی کہ طلاق لے. وہ کہتی مجھے صرف اس کا چہرہ دکھنا. آپ کے پاس وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرو کہ آپ جتنا نباہ کر. ایک دفعہ آپ نے ہاتھ کر لی تو نباہ کی کوشش کرو، کیونکہ یہ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اسلام میں. کہ آپ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، میں اللہ تعالیٰ بعض روایت میں اللہ تعالیٰ کا میرا عرش مل جاتا ہے جب ایک فیملی ٹوٹتی ہے.
پہلے تو سوچ سمجھ کے کرو، جب کر لی تو پھر اس کو نبھاؤ. دونوں طرف قربانیاں بھی ہیں، دونوں طرف مہربانیاں بھی ہیں. عزت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آپ اپنی عزت زبردستی نہیں کروا سکتے میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، میاں بیوی سے. کماؤ، عزت کماؤ، اپنے اعمال سے کماؤ، اپنی خدمت سے کماؤ. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس طرح کی چیزیں اور بھی میں بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں، بتا سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کرو کہ بھائی میرے تجربے سے کچھ سیکھو. جو میرے ساتھ ہوا، جو جہاں میں نے دنیا گزاری دیکھا، اگر آپ نہیں سیکھو گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو حال جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو چائنا میں کیمپ لگے میں وہ ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، اسی طرح کبھی اس طرح پتہ ہے کہ کوئی چیزیں ہے دنیاوی جو مغربی طاقتیں اتنی مضبوط ہیں. آپ لوگوں کے پاس ایٹم بم تو ہے، لیکن اس کا کیا ہوا آج تک؟ بجلی پیدا نہیں کر سکے. کر رہے ہیں کوشش، ابھی عمران خان وغیرہ کر رہے ہیں، بجلی پانی گیس کے مسئلے اسی طرح جا رہے ہیں. اس کے اوپر معاشرہ اتنا ٹوٹ رہا ہے میرے بھائی. جو میں ویڈیوز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، اندر ہی اندر سب چیزیں ساری اسی طرح چل رہی ہیں. یونیورسٹیز تک، جہاں تک بڑے لوگ لڑکے ہوتے ہیں، وہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا کہاں آپ لوگوں کا مطلب یہ ہمارا معاشرہ جائے گا؟ تو اس کے اثرات آپ تک نہیں آئیں گے. آپ تک نہیں آئیں تو اگلے آپ کے بیوی بچوں کے تک آ جائیں گے، ان تک آ جائیں گے. اب آپ جاب پہ گئے ہوئے تو آپ کی بیوی انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ کسی اور کے ساتھ لگی ہوگی، فون پہ آئیں گے. یہ نشانیاں ہمارے خاندان میں نظر آنی شروع ہو گئی. تو کب سوچنا ہے میرے بھائی اس بارے میں؟ میں یہی کہتا ہوں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کامیاب تھی، میں اس کی مثالیں بار بار آپ کو دیتا ہوں کہ بھائی میرے، آپ ہر جگہ سے اچھائی ڈھونڈو، ہر جگہ سے اچھائی دیکھو. چاہے وہ برے آدمی سے بھی کوئی سوال جو ہے وہ بیوقوفانہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں آپ کو جواب ملے تو اس جواب کو عقل مندی سے، کھلے دل سے سوچو، سمجھو. اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اس کو کمی کو نکالنے کی کوشش کرو، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرو. دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو کہ تھوڑا سا آپ کو ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں سنتا ہوں، ڈاکٹر اشار احمد کے لیکچر میں سنتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب ہیں، مولانا تقی عثمانی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا علم دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد جیسا جذبہ دے دے، جتنی ان میں طاقت جذبہ تھا. لیکن جب 1960 میں وہ ڈاکٹر بنے، اس وقت لاہور میں میرے ہسبینڈ سب سے مشہور سرجن تھے، ڈاکٹر امیر الدین. ڈاکٹر امیر الدین نے کہا کہ میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سرجن بناؤں گا، آپ کے پاس اتنا علم ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مجھے دنیاوی کسی کام پہ لگانا چاہ رہے ہیں اور جس میں مجھے پیسہ اور شہرت ملے گی، جبکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، میں تو اس لیے ڈاکٹر بنا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی علمی جو ہوتی ہے نا، علمی ہجرت کی، کہ میں اس طرف علم نہیں لگانا چاہتا اپنا، میں دوسرے علم کی طرف جانا چاہتا ہوں. پھر وہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام جوائن کر لی. جمعیت علماء اسلام جوائن کی تو انہوں نے ان کو پنجاب کا صدر بدر بنا دیا، تقریریں کی. جو اس وقت جمعیت کے پورے پاکستان کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسپیچ کی کہیں لاہور میں یا کہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا لیڈر ہے، ہم اس کو لیکچر لڑا کے اس کو قومی اسمبلی میں بھیجیں گے. انہوں نے کہا پھر ان کو ڈاکٹر صاحب نے سوچا، میں نے تو پھر سوچا کہ یہ بندے مجھے پھر اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، سیاست میں جہاں مکاری چاہیے، جہاں سیاست بازی چاہیے، جہاں دھوکے بازی چاہیے، جھوٹ چاہیے. انہوں نے کہا میں تو ضابطہ مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی زمین پہ اللہ کا کروں، تو یہ مجھے تو کرنے نہیں دیں گے اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں. انہوں نے وہ بھی جماعت چھوڑ دی. پھر وہ اس میں لگ گئے. اب جہاں ان کا انتقال ہوا، لاکھوں روپیہ ڈالر امریکہ وغیرہ آ کے کما سکتے تھے، ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے. آخری دنوں تک 25,000 روپये ان کو تنخواہ ملتی تھی تنظیم اسلامی کی طرف سے. جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لاکھوں جو بھی ان کے پروگرام ہوئے، لیکچر ہوئے پوری دنیا میں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ان کے شاگردوں میں ہیں، ان کے پاس آتے تھے سیکھنے کے لیے. اور یہاں مجھے ایک صاحب ملے ہیں، امام مصطفیٰ الترک، یہاں مشیگن میں تھے، گورا بندہ ہے وہ، لاہور میں آ کے ان کے وہاں رہا ہے 2.5-3 سال، وہاں ان سے پڑھ کے سیکھ کے گیا ہے. وہ آج کل یہاں بہت بڑا، ڈاکٹر مصطفیٰ الترک اس کا نام ہے، بہت بڑا عالم بنا ہوا ہے یہاں. میرا اس سے بڑا اچھا تعلق تھا، اور ہے بھی، ابھی بھی ہے. ابھی وہ ای میلیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی اس طرح دیکھتی. پروفیسر رفیق اختر ہیں لاہور کے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن ان کی بات، ان کے پاس کوئی داڑھی باری نہیں تھی، لیکن ان کی باتیں سنو تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، دماغ کھل جائے گا آپ کا. تو اسی طرح جس طرح میں نے بتایا نا، ڈاکٹر طاہر القادری وغیرہ، ان سے بچ کے، عامر لیاقت وغیرہ سے بچ کے، کیونکہ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. عامر لیاقت میرے پاس آیا ہوا ہے ایک پروگرام کے سلسلے میں، رات کو 12 بجے مجھے کہتا ہے کہ مجھے آئی ہاپ جانا ہے. آئی ہاپ یہاں ہوتا ہے انٹرنیشنل ہاؤس آف پین کیک بناتے ہیں، تو اس کے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. کہتا ہے مجھے وہاں جانا ہے. میں اور میرا دوست سجاد علی جو سنگر ہے، اس کا ایک بھائی، چھوٹا بھائی لکی علی ہے، اس کے ساتھ ان کو میں چاروں کو لیا، گاڑی میں بٹھایا رات کو 12 بجے. میں نے کہا یہ عالم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے.
ان کو لے کے جا رہا ہوں تو رستے میں وہ دو بندے تھے، میرا ایک دوست جو تھا نا وہ بھی شرارتی آدمی تھا، دورہ جالیت کا ٹائم تھا، جو انہوں نے اس جانے میں آنے میں وہاں بیٹھ کے وہ گندے گندے لطیفے سنائے ہیں جو میں کہتا ہوں میں آج تک سنے ہی نہیں تھے، نہ میں کسی کو سنانے کے قابل ہوں۔ تو یہ وہ عالم تھے جو کل اگلے دن ٹی وی پہ آ رہے، پروگرام میں آ رہے، تو وہ احادیث و صورتوں کا حوالہ دے رہے۔ تو ان ایسے عالموں سے بچو، ایسی بدعتوں سے بچو، ایسے منافقوں سے بچو، اور اپنے عقیدے کو سیدھا رکھو، چاہے جو بھی فرقہ پکڑو اس کو سیدھا رکھو، اور وہ اپنے اعمال میں نظر آنا چاہیے وہ چیزیں ساری۔ اعمال کے بغیر وہ علم جو ہے نا آپ کو قیامت والا تھا آپ کے منہ پہ مارا جائے گا۔ اس طرح کچھ امریکہ کے بہت بڑے بڑے یہاں کے اسکالرز ہیں، اگر آپ گوگل سرچ کرو آج کل سوشل میڈیا میں سارا، ڈاکٹر حمزہ یوسف کا آپ دیکھو، ڈاکٹر شمین جیکسن جو کنورٹر مسلمان ہیں، احمد دیدات تھے ان کا دیکھو آپ، اس طرح بہت امام زہیب شعیب ہیں ان کا دیکھو، امام المصری ہیں ان کا دیکھو، امام سہیل منگیرا ہیں ان کا آپ اگر گوگل سے کرو، ان کے امام ڈاکٹر محمد رمزی ہیں ان کے اگر آپ پڑھو گے ان کے لیکچر، ان میں کچھ حیات ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کس طرح کے لوگ ہیں۔ امریکہ میں بھی پورے دین کے اوپر چل رہے ہیں، نہ سود کا کام ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ فاسق ہے، نہ فاجر ہے، نہ مشکل ہے، کوئی چیز آنے نہیں دیتے اپنی زندگی میں، اور ان کے چہروں پہ نور دیکھو، اور ان کی زندگیوں کو دیکھو، اور ان کی آگے اولادوں کا سلسلہ دیکھو تو ماشاءاللہ کتنے کامیاب ہیں فائنینشیلی بھی اور ویسے ریلیجسلی بھی۔ تو میں اس ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیٹا جی یہاں آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں، یہاں آپ کو اسکلز مل جاتی، ٹریڈنگ سب کچھ آ جاتا ہے، ہر چیز سیکھ لیتے ہو، لیکن آپ کو کسی پاکستان میں ایک یونیورسٹی میں کہیں جگہ آپ کو تربیت نہیں ملتی۔ تربیت آپ کو گھر سے ملتی ہے، تربیت آپ نے اپنی خود چینج کرنی ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما جو تھا نا اس نے ایک لفظ یہ لفظ کہا تھا انگلش میں، اف یو کین کنسیو اٹ اینڈ یو کین بلیو اٹ یو کین اچیو اٹ۔ اگر کوئی ایسا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے، سوچ سکتے ہو اگر آپ، اور آپ کو اتنا ہی اس کے اوپر یقین ہے تو آپ وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے سود سے بچنا ہے، آج آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اپنے زنا سے بچنا ہے۔ زنا صرف جسمانی ہوتا ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی، منہ کا بھی، ناک کا بھی، سب چیز پر زنا ہوتا ہے۔ میں یہاں باتھ روم میں جاتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں، باتھ روم میں ہزار رسالے روز پڑے ہوتے ہیں، روز نئے آتے ہیں، روز دیتے ہیں لوگ، تصویریں بانٹتے ہیں، بیچتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہاں ٹریڈنگ چلتی ہے، اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، ایک اچھی تصویر کسی گندی تصویر بہت زیادہ آ گئی اس کے پیسے زیادہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ کر رہے ہو، ہزار چیزیں یہاں جیل کے اندر اویلیبل ہیں، حالانکہ جیل تو نہیں ہے، خیر کیمپ ہے، اس کے اندر اویلیبل ہے۔ یہی فون جس کے اوپر بیٹھا ہوں میں، اس پہ کیا چیز نہیں دیکھ سکتا دنیا جہاں کی۔ پاکستان میں جب لاک ڈاؤن ہوا ایک سروے ہوا کہ پاکستان پوری دنیا میں نمبر 1 تھا گندی چیزیں دیکھنے کے لیے، پورنوگرافی جس کو کہتے ہیں، نمبر 1 دنیا میں نمبر 1 تھا، اسلامک ملک، نمازیں، حج روزے، مسجدیں، سارا کچھ آباد ہے، لیکن پورنوگرافی سب سے زیادہ دیکھی گئی پاکستان میں لاک ڈاؤن کے دوران۔ اب یار یہ کس طرح کا ایمان ہے، کس طرح کا مسلمان ہونا ہے بتاؤ؟ عمران خان کیا ہوگا آپ کے دلوں میں گھروں میں آ کے آپ کے ہر کا ٹیلی فون دیکھا گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنا بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اس کا علامہ اقبال کا شعر بھی بالکل قرآن پاک کی آیت کے بالکل مطابق ہے۔ آپ کو خود ذاتی طور پہ چینج ہونا ہے تو معاشرے پہ چینج ہوئے گی۔ ایک گھر میں 5 بچے ہیں تو 5 بچے چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، تو 5 چینج ہوں گے تو گھر چینج ہو گیا۔ میں یقین کرو آپ ایمانداری سے کہتا ہوں اگر آپ اس پہ جو بھی کام آپ کر رہے ہو، جو پڑھ رہے ہو، جو آپ لکھ رہے ہو، جو کاروبار کر رہے ہو، اس چیزوں میں اگر آپ اپنی اخلاقیات کو بہتر نہیں کرو گے نا تو یقین کرو آپ دیکھنا کہ پھر اس کا رزلٹ آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ کے بچوں کی زندگی میں سامنے نظر آ جائیں گے۔ اور اگر آپ بہتر کر لو گے تو آپ کو دیکھو گے اس میں فائدے کتنے ہیں۔ میں آپ کو کامیابیاں گنوا سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں میری زندگی میں میرے اس آزمائش کے دوران میں کتنی بہتری ہوئی ہے، کتنی فرق ہوئی ہے، صرف اللہ پہ یقین کرنے میں۔ اور جب پیسہ تھا تو اس پر اللہ پہ دودھ بھاگنے میں کتنے نقصانات بھی ہوئے، یہ بھی میں دکھا سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نہیں کرو کہ میرے بھائی کوئی آپ میں سے عمر بن خطاب جیسا پیدا نہیں ہوگا، عمر بن عبدالعزیز جیسا پیدا نہیں ہوگا، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا نہیں ہوگا، خالد بن ولید جیسا پیدا نہیں ہوگا، طارق بن زیاد جیسا پیدا نہیں ہوگا، محمد بن قاسم جیسا، محمود غزنوی جیسا، احمد شاہ ابدالی جیسا، پھر علامہ اقبال جناح، سر سید محمد علی جوہر، پھر بھٹو بھی ایک قوم پر آنا چاہتا تھا، بھٹو عمران خان جیسا، ڈاکٹر عبدالسلام جس کو نوبل پیس پرائز ملا، ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش والے، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر سار احمد، یہ پیدا نہیں ہوں گے اگر آپ لوگ کوشش نہیں کرو گے۔ پھر وہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے ہی پیدا ہوں گے۔
تو میں میری بھائیوں اس لیے صرف یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ الحمدللہ میرے دورہ جاہلیت میں میرے پاس آیا، وہ چاہے اب چیف جسٹس آپ کا جو گیلانی تھا، یا انور مقصود تھا رائٹر جو ٹی وی پہ آتا ہے، یا جو معین اختر تھا، طارق عزیز تھا، شبانہ اعظمی اور اس کا میاں جو انڈیا سے آتے ہیں، وہ جو لوگ جو بھی آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ میری نیتاً یہی تھی کہ میں ان کی اصلاح کروں، میں اپنے اٹھنے بیٹھنے لوگوں کی بھی اصلاح کروں اچھے وقت میں، اب بھی تبھی بھی آج بھی ان کے پاس کوئی لوگ میرے نام سے کوئی لوگ جاتے ہیں نا، حسن نثار وغیرہ ہو گئے، ان کے پاس کوئی جائے گا مستنصر صاحب تارڑ کے پاس جائیں میرا نام لے کے، اللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج بھی وہ عزت کریں گے، کیونکہ وہ میرا جانتے تھے کہ میرا آخر کیا ہے، میری آخری طرف میری کتنی امپورٹنس ہے، میری کتنی سوچ ہے کہ میں آخرت بنانی ہے، حالانکہ میں زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں جس وقت میں اتنا زیادہ اچھا مسلمان نہیں تھا۔ تو بھائی ان کو اگر آپ اللہ تعالیٰ اس کو جنت بخشے، لیکن وہ صابری صاحب ابھی ٹی وی پہ آتا ہے، نجم شہراز ہے سنگر ہے، غلام علی ہے، آپ کبھی شکیل ٹی وی پہ کریکٹر آتا تھا پرانا، ان سے کسی سے ملو جو میرے پاس آ کے یہ رہ کے گئے ہیں، گزر کے گئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ آج بھی میں ان کو فون کروں تو وہ ان کو میرے ریفرنس پہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کتنی عزت کرتے ہیں۔ صرف عزت یہ ہے کہ عزت پیسے سے نہیں آتی، عزت کمائی جاتی ہے، دعائیں بھی جو ہے منگوائی نہیں جاتی، دعائیں مانی چاہیے جو اپنے آپ دل سے نکلے، جو اپنے آپ خلوص سے دل سے دعا نکلے گی وہ ساتھ میں عرش تک جائے گی اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس کو۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ملا کے چلو، عقائد اور فضائل کو ملا کے چلو، ضرورت اسی کی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا انضمام الحق کی زندگی، سعید انور کی زندگی، جنید جمشید کی زندگی، ان سب سے میں محمد یوسف کی زندگی، شاہد افریدی کی زندگی، ان سب سے میں ملا ہوا ہوں، اور وہ بھی زندگی تھی عمران خان کی پہلی وائف جمائمہ، میرا شوق تھا کہ ان کو میں نے اسے ہاتھ ملانا ہے، یہ دیکھو نا اس وقت جذبات ہوتے ہیں، ہاتھ ملایا، اس کے ہیرے خریدے اس کے ساتھ، اس کی وائف سے ہاسپٹل کے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، لیکن حالانکہ خدمت میری ہاسپٹل کا پیسے دینا میرا مقصد ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے ہاتھ میں لانا، میرا وہ نیک عمل بھی جو میں نے $5,000 کا یا $10,000 کا خریدا وہ بھی غلط راہ چلا گیا نا، وہ خرچہ میرا خرچہ بھی ہوا اور پیسہ بھی، اس کا مجھے فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب ایک روح پیدا کرتا ہے ساتھ میں اس کی لکھ دیتا ہے کہ اس نے ساری عمر کتنا کمانا ہے اور کتنا جینا ہے، تین چیزیں نکلی آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ایک روح بناتا ہے، تین چیزیں، ایک اس نے کتنا جینا ہے، ایک اس نے کتنا کھانا پینا ہے، اور ایک اس کے بچے کتنے ہوں گے، یہ لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر شوق یقین پیدا تو بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر آپ واقعی اللہ سے توبہ کر کے چیز اللہ اگر اس میں کمی بیشی کرانا چاہتے ہو، آپ کے اعمال سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے کی مارکیٹ میں گئے، اپنا گھوڑا کھڑا کیا تو اپنے ملازم کو، وہاں جو غلام تھا اس کو کہا کہ یہ لو میں تمہیں 4 دینار دوں گا تو یہ تم اسے سنبھالو، پانی وانی پلاؤ، میں واپس آتا ہوں۔ واپس آئے تو اس کے اوپر جو وہ زرہ پڑی ہوتی ہے اس نے اٹھا کے وہ بیچ دی، بندہ غائب ہو گیا، گھوڑا ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو تھوڑی دیر میں مارکیٹ میں گئے، وہیں سے وہ زرہ خریدی، 4 دینار پھر لے لی واپس۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ دیکھو اس بندے کو میں نے 4 دینار دینے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 دینار ہی لکھے تھے اس کی قسمت میں، وہ 4 دینار ہی اس کو ملنے تھے، لیکن اس نے 4 دینار مجھ سے لیتا انتظار کر کے تو وہ حلال طریقے سے مل جاتے، لیکن اس نے چوری کر کے بیچ کے لے لیے تو حرام ہو گئے، کم زیادہ تو نہیں ہوئے۔ یہی اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور ایمان کی بات ہے کہ آپ لوگ اگر اللہ سے یہ یقین کرتے ہو، اس کے نبی پہ یقین رکھتے ہو، قرآن پہ یقین رکھتے ہو، تو عمل میں اس طرح لاؤ، آپ کو یقین ہو کہ آپ اپنی چلاکیوں چروکیوں سے ادھر ادھر سے آپ پیسے زیادہ کم زیادہ نہیں کر، ملنا اتنا ہی جتنا ہوا، لیکن اس کو حلال اور حرام کرنا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آخر میں ابھی میرے پاس 15-20 منٹ اور ہیں، میں آپ لوگوں سے سوال کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ جو بھی ہیں مجھے یہ جواب دیجئے کہ عورت میں کون سا روپ آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ عورت کے 4-5 روپ ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بہو ہے، کہیں محبوبہ بھی ہے، کون سا روپ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اور کیوں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کسی کو بہن اچھی لگتی ہوگی، کسی کو ماں اچھی لگتی ہوگی، کسی کو بیوی اچھی لگتی ہوگی۔ اگر کچھ شرماتے ہیں آپ لوگ تو میں ایک جواب دیتا ہوں، آپ اکیلے بیٹھ کر بھی یہ سوچنا، عورت کسی بھی روپ میں ہو، صرف ایک روپ میں بے لوس ہے، بے نڈر ہے، شفیق ہے، صرف وہ ایک روپ ہے، وہ ماں کا، اور وہ ریپلیس نہیں ہو سکتا۔ کسی کو آپ بہن بھی بنا سکتے ہو، کسی کو آپ بیوی بنا سکتے ہو، محبوبہ بھی دوست بھی بنا سکتے ہو، ماں جو ہے نا وہ ماں بالکل نعمت بدل، اس کا وہ ہے ہی نہیں نعمت بدل کا۔
وہ بے لوس ہے، یہ وہی ماں ہے جو راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دروازے بناتی ہے۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ انہوں نے ماں کی محبت کیسے دیکھی، کیسے پہچانی گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 4 سیب آئے اور 5 لوگ گھر میں، آپ نے کو ایک سیب ملنا چاہیے، لیکن ان کی ماں کا کیا فرمان تھا؟ ماں نے فوراً کہہ دیا، فیصلہ جگڑنے سے پہلے، یہ بات ہونے سے پہلے، ماں نے کہہ دیا مجھے تو سیب ویسے ہی پسند نہیں، میں تو کھاتی ہی نہیں۔ آپ کے یہاں KFC پہ اس ٹیبل پہ کھانا آگے بڑھا ہو نا، ہم تو کوشش، میں بیٹھا ہوں تو میرا لگتا ہے کہ مجھے بڑا پیس ملنا چاہیے، میں اٹھاؤں سب سے پہلے۔ لیکن ماں کیا ہستی ہے، ماں آپ کی بیوی بھی یہ بات نہیں کرے گی، ماں آپ کی بیٹی بھی یہ بات نہیں کرے گی، آپ کی دوست بھی یہ بات نہیں کرے گی، آپ کی بہن بھی یہ بات نہیں کرے گی۔ ماں نے اس جھگڑا اٹھنے سے پہلے ہی کہہ دیا 4 سیب ہے، تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے تو یہ ویسے نہیں پسند، میں تو کھاتی ہی نہیں، چاہے اس کے بیچارے پیٹ میں اس کے وہ گزرا ہو۔ یہ ہے ماں کا رشتہ، یہ ہے ماں کا رتبہ۔ تو یہ مثالیں میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ساری جینوین مثالیں ہمارے لوگوں کے سیکھنے کے لیے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی میرے، آپ لوگوں کو زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی، ہو سکتا ہے مشکلات ہوں، ہو سکتا ہے کہیں آپ کو نصیحت چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہو سکتا ہے کہیں فائنینشیل طور پہ آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ چاہیے ہو۔ میرے پاس ہو سکتا ہے کوئی فائنینشلی اتنے پاس وسائل نہ ہوں، لیکن جیسا بھی ہوں، ابھی میں بالکل اتنا بھی کھوٹا سکھا نہیں کسی کام نہ آ سکوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی اصلاح کر دوں، اور کہیں کہیں اگر ہو سکتا ہے ابھی 4-6 مہینے کے بعد انشاءاللہ میں آپ پہ بیٹھا ہوں گا تو میں آپ کو ہیلپ بھی کر سکتا ہوں، فائنینشیلی بھی گائیڈ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کے اگر کہیں میاں بیوی کے کوئی تھوڑے سے بہت ایشو ہیں، بہن بھائیوں میں ایشو ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایشو ہیں، دوستوں یاروں کزن کے ساتھ ایشو ہیں، تو کھل کے میرے سے بات کرو، ذاتی طور پہ اکیلے بات کر لو۔ میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں، جو صحیح انصاف کے اوپر فیصلے ہوں گے اس طرح کی بات کروں۔ نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، لیکن مجھے یہ امید ضرور ہے کہ میں انشاءاللہ دلوں کو جوڑ ضرور دوں گا دوبارہ۔ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار میں مجھ سے مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ جو میرے اسٹیپ ہے، جو میں نے دنیا دیکھی ہے، اس میں حقیقتاً جو آپ اس اسٹیپ میں وہ آپ اگر اس میں کام کرو گے اسی کاروبار میں، تو وہ کاروبار انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آپ کے کوئی معاملات ذہنی پریشانی ہیں، کوئی اور ذاتی کوئی میڈیکل کا ایشو ہے، مجھے امید ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اب یہاں بیٹھ کے میں تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ میں سے کوئی بندہ بھی ایک ذاتی طور پہ مجھ سے بات کرنا چاہے گا، کولیکٹیولی کوئی بات کرنا چاہے، ایشو ایسا ہے تو مجھ سے ہر طرح کا رابطہ کر سکتا ہے، مجھے ٹیکسٹ کر دو، میں کال بیک کر لوں گا۔ لیکن میں یہ کوشش کہہ رہا ہوں کہ آپ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلو۔ میسج صرف میرا یہی ہے کہ 4 سوال آخرت میں، قبر کے سوال وہ سارے پوچھے جائیں گے۔ میری انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، میں نے جو بھی لکھت پڑھت کی، کچھ عربی میں، کچھ اردو میں، کچھ پنجابی میں، تو میں لکھ رہا ہوں انگلش میں، جو اس کی میں کتاب بھی چھاپنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن میں بہت سا یہاں اسی طرح ایک آدھے گھنٹے کی باتیں کر رہا ہوں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کیا کہ بڑا ایک بندہ بہت بڑا ایک چینل رن کر رہا ہے اس وقت، وہ میری چینل پہ اوپر اس نے کہا کہ میں بہت سارے لوگ میرے یہ سارے اسپیچز اس طرح کی سننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ پیسے بھی دیں گے۔ میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، وہ پیسے میں کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دیا کروں، کیونکہ ایک بچہ کہیں ہے، اس کو تو داخلہ چاہیے، فیس چاہیے، اس کو وہاں داخلہ دے دیا کرنا۔ ایک بچہ کسی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں شادی کرانے کے لیے، یا کسی کو کاروبار کے لیے قرضہ دے دو بغیر انٹرسٹ سود کے، تو اس طرح کے میں کام کرواؤں گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ابھی کر بھی رہا ہوں، یہاں سے بیٹھ کے میں نے لوگوں کو ایک بندے کو فون کیا کہ اس کو یار یہ بندہ جیل سے چھوٹا ہے، اس کو نا مسلمان اچھا ہو گیا ہے، اس کو ٹرک لے کے دے دو، یہ اس ٹرک کا کام سیکھا ہے۔ اور میں نے بھی یہ سارے کام سیکھے ہیں یہاں رہ کے۔ میں ٹوپیاں جو میں دکھا رہا ہوں، ٹوپیاں یہ بول لیتا ہوں میں، لیدر کے پرس، والٹ، پرسز بچوں کے بندوں کے، یہ بنا آپ کی بیلٹ بنا سکتا ہوں میں لیدر کی، خود زیرو سے شروع کر 18 میل کا ٹریک وہ چلا سکتا ہوں۔ کھانا پکانے کا شیف کا کورس کر لیا میں نے، وہ کر سکتا ہوں میں۔ ٹیچر بن چکا ہوں میں، چیپلن بن چکا ہوں۔ چیپلن یہ ہوتا ہے کہ مذہبی تعلیم دینا اور دوسرے مذہب کے بارے میں تعلیم دینا۔ سائنس پڑھاتا ہوں میں یہاں اندر، فرنیچر بنا لیتا ہوں میں، کرسیاں وغیرہ سیکھنا وہ سیکھا ہے میں نے۔ تو الحمدللہ میں نے سارے کام بھی سیکھے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی ہے۔ تو وہ بندہ باہر گیا ہے، ہم نے اس کو اور اس کے بھائی کو ٹرک لے کے دیا، اب 2 ٹرک ہو گئے ہیں ان کے پاس، 18 ویلر۔ تو اس طرح کی ہیلپ، ایک ابھی بندہ اور کالا باہر جا رہا ہے، بندہ کالا مسلمان ہوا باہر جا رہا ہے، اس کو وہ چاہیے، اس نے وہ چھوٹا سا اپنا اسٹور بنانا ہے کھانے پینے کا۔ تو اس طرح میں ہیلپ تھوڑی بہت جس طرح ہو سکتا ہے کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی، ابھی بھی کسی نہ کسی کے ذریعے سے خود یا کسی نہ کسی طرح سے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ناظر ہو کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے باوضو یہ سوچو ایمانداری سے کرنا ہے،
سود وغیرہ کا کام نہیں کرنا. پھر آپ کو کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے ہو، میں انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن اعمال اور فضائل کو صحیح کر کے چلو، عبادات اور معاملات کو صحیح رکھ کے چلو، انصاف پہ چلو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے آگے بچے بھی ہونے ہیں، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو وہ اور آپ، مجھے بڑی امید ہے جو تباہی خدا نہ خواستہ جو قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے ہماری قوم پہ آنی ہے، وہ آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہو، ایٹ لیسٹ کم از کم آپ کی زندگی میں تو آپ کے سامنے تو نہ آئے نا. میں نے یہاں بہت سارے بچوں کو، پاکستان کے بچوں کو بھی دیکھا ہے کس طرح خراب ہوتے ہوئے، بڑے بڑے پیسے سب لٹ گیا وہ، اور کہیں غریب سے اٹھے ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی اوپاڑا میں ایک سرجن لڑکا ہے، یہ وہ سرجن لڑکا ہے جو مہر کالونی میں، جب ہم رہتے تھے مہر کالونی میں، اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں آیا. میں امریکہ سے آیا ہوا تھا، کسی نے کہا کہ آپ ایک بزرگ آئے ہیں ملنے کے لیے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے شانی مانی کو کسی کو یاد بھی نہیں یاد، لیکن وہ 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب آیا تھا وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ. اس کے باپ جو تھے میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، سائیکلوں کی پنکچر لگانے والے، سما سٹا میں رہتے تھے. ٹرین کے ذریعے آئے، ٹرین یہاں رکی، آگے یہاں آئے تو مہر کالونی میں وہ آ گئے، کسی نے سدرا پہنچ گئے. انہوں نے آ کے اٹھایا ہمیں کہ بھی یہ ہمارے والد ہیں، بیٹا اپنے والد کو لے کے آیا، کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے FSC کر لی لیکن اس کو ڈاکٹر بنانا ہے ہم نے، تو ہمارے پاس فیس نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو وہ ٹینٹ دکان کے پیچھے اس کا ٹینٹ ہے، جہاں ٹینٹ میں رہتے تھے، پیچھے ٹینٹ لگا، غریب بہت ہے بیچارے، فیملی بڑی تھی، یہ جو کچھ بھی تھا ان کا معاملہ. الحمدللہ میں نے آسو کو بلایا، آسو نے بتایا کہ اس بچے کے جو اسکور آیا ہے وہ تقریباً 900 کے قریب تھا FSC میں، 900 کے قریب. آسو نے کہا اس کو تو داخلہ ایسے ہو جانا آرام سے، مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آسو کی میں نے ڈیوٹی لگائی، میں نے کہا یہ بچہ وہ ڈاکٹر بننا چاہیے، ہر سال کی اس کی فیس، اس کا جمع خرچہ دینا چاہیے. جہاں بھی جس طرح ڈیوٹی لگائی میں نے، وہ معاملات ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب تھوڑے دن پہلے مجھے بتایا آصف نے کہ وہ پاکستان اوپاڑا میں بہت بڑا سرجن بن کے آیا ہے. حالانکہ میں صرف زندگی میں اس کو ایک دفعہ ملا ہوں، آتے اس نے پتا کیا کہا کہ مجھے شاہد سے ملنا ہے. اس نے اپنی شادی کی تو آصف کے بیٹے کو اپنا سوالہ بنایا. اب اس کے بعد وہ سرجن کے پاس لوگ 10-20 ہزار سرجری کرانے کے لیے جاتے ہیں، پیسے پہلے ایڈوانس بکنگ لینی پڑتی ہے. ہمارے خاندان کا نام لے کے اس کے بعد جاتا ہے تو فری میں علاج کرتا ہے وہ بندہ. میں زندگی میں ایک دفعہ ملا، میں اس کو ملوں، میں اس کی شکل بھی نہیں پہچان سکتا. تو ایسے درخت لگاؤ، ایسے پودے لگاؤ بیٹا جو آپ کو نہیں تو آنے والی جنریشن کو وہ سایہ دیں. آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، صدقہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آئے گا، فرشتہ دہکتا چہکتا وہ آپ کے پاس آئے گا. تو آپ پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کون سی خبر لائے ہو، کس کی خبر آئی، میں تو کچھ عمل تو میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تم نے، تمہارے نے ایسا پودا لگایا تھا، وہاں سے اس نے یہ کیا، یہ صالح اولاد ہے، یہ اعمال بھیجے تمہارے لیے اچھا کام کرنے کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اور روپے اوپر کرتا رہے گا. یہ ساری حقیقتیں ہیں، یہ کوئی فینسی بکس نہیں ہیں، فکشن کی میں آپ کو چیزیں نہیں بتا رہی، یہ حقیقتیں ہیں، یہ پریزروڈ ہیں، رکی ہوئی، جمع کی ہوئی ہیں کتابوں کی شکل میں، سنت کی صورت میں ہمارے پاس، حکایات کی صورت میں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پودے لگاؤ، اس طرح کے کام کرو کہ آپ کے جانے کے بعد بھی چلاکیاں جلوکیاں ساری، آپ ہر شیر کے پر سوا شیر بیٹھا ہے یہاں پاکستان میں. میں اپنی جو بھی میں لکھ رہا ہوں اس کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، مجھے آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ آپ لوگوں کے پاس بھی، میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ میرا گزارا کر رہا ہے. کسی سے کچھ ایک پیسے کی بھی روا کچھ نہیں چاہیے مجھے، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اعمال، عقیدے، فضائل سیدھے کر لو اپنی حد تک پہلے، پھر اپنے ارد گرد جو کچھ بھی ہے. کوئی قرآن کی آیت سورہ تحریم کی میں نے سنائی ہے، یہ لازم ہے آپ کے اوپر اور مجھ کے اوپر. جس کو علم پہنچ گیا، پتہ ہے کون چیز غلط ہے کون سی چیز ہے، تہذیب کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ارد گرد کے معاملہ سیدھے کرو. جھوٹ، بغض، کینہ، دل صاف کرو، یہ چیزیں ساری نکالو دل سے. کاروبار میں محنت کرو ایمانداری کے ساتھ. یہ آپ ہو سکتا ہے بھی رات کو 2 بجے بیٹھے کچھ سیل فون پہ دیکھتے رہو، کچھ کر سکتے سب کچھ. آپ سمجھتے ہو کہ شاید چاچو کو کیا پتا، یہ ماموں کو کیا پتا. وہ بھائی جو جس کو سب کو پیدا کرنے والا ہے اس کو تو پتا ہے نا کیا کر رہے ہیں آپ. ریکارڈ تو ہو رہی نا ہر چیز، منہ سے نکلی ہوئی بات واپس تھوڑی آئے گی. ایسا ہی ہے نا. تو خیال کرو میرے بھائی، ان چیزوں کا خیال کرو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہم سب کو اس کا صلہ دے گا. یہ QOL 360 کے نام سے ایک ایپ ہے، میں نے پہلے بھی بتائی تھی. یہ ایپ اپنے اس میں ڈالو،
یہ کراچی کی چھیپا فیملی انہوں نے بنائی ہے کسی نے. آپ اس سے دیکھو گے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایپ گیم کھیلتے کھیلتے آپ کتنا قرآن سیکھ جاؤ گے. آپ اس کو پڑھتے پڑھتے انجوائے کرتے ہوئے آپ دوسری گیمیں بھی کھیلتے ہوگے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ پہ ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو. پھر ایک اور جگہ پہ کسی نے کہا کہ اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا بہترین بنا لو کہ اس سے آپ کے خون اور خاندان کی پہچان ہو. ہمارے حال کیا بنا ہوا ہے؟ جہالت کا یہ حال دیکھیں کہ چادریں جو ہیں وہ مردوں کے اوپر, وہ کیا نام ہے, یہ اپنے مزاروں کے اوپر چڑھائی, قیمتی سے قیمتی چادر چڑھائی جا رہی ہے. اور جو قیمتی سے قیمتی دنیا کی سب سے بڑی عزت اور ناموس ہے وہ عورت, ان سے چادریں اتر رہی ہیں. تو یہ میرے بھائی یہ سوچنے والی بات ہے. یہ ان کا اثر آپ یہ نہ کہو کہ سب کے پاس ہوگا, ان کا اثر ہم سب پہ آئے گا, ہمارے خاندانوں پہ بھی آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں پسند ہیں, وہ جو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لے. اور بچے, انہوں نے بتایا کہ بچے ایسے ہیں جو مٹی میں کھیلتے کھیلتے آپ ہر طرح کا تکبر اور وہ ختم کر دیتے ہیں, اس طرح کے بن جاؤ. اور بچوں کی طرح اتنے معصوم بن جاؤ, کبھی بھی مال جمع کرنے کی حوث نہیں کرتے, جو ہوتا ہے کھا پی کے وہ رات کو سو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں بچے, ان کے بچوں کی طرح چوتھی حالت اس طرح بنانے کے بچوں کی طرح اس طرح بنو, کبھی دل میں حسد بغض کینہ نہیں رکھتے, لڑتے جھگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی ویسا ہونا چاہیے. پھر وہ کیا کرتے ہیں بچے, ہم لوگ جب کھیلتے ہوئے, ابھی آپ اس پہ چلے جائیں بیچز وغیرہ پہ, تو مٹی کے گھر بناتے تھے, کھلونے بناتے تھے, کھیلنے کے بعد اس کو پھر گرا دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے کہ وہ اس طرح گراتے تھے کہ ان کو پتا کہ یہ دنیا بھی ایسی ہے, یہاں تھوڑا بہت جو آپ کا ٹائم ہے انجوائے کرو, کھیلو انصاف کے ساتھ, لیکن یہاں ایسی چیزیں نہ بناؤ جیسے آپ نے ساری عمر رہنا ہے, کیونکہ ساری عمر یہاں کسی نے نہیں رہنا. زندگی بہت مختصر ہے بھائی, کسی کے خلاف سازشیں کر کے, بغض رکھ کے, نفرت کر کے ضائع نہ کرو. اپنی زندگی کا مقصد بنا لو, چاہے جس بھی کام میں, جس بھی کاروبار میں, جس میں بھی لگے وہ پازیٹیو سوچو, دوسرے کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ, یا تھوڑا سا ٹائم دو کہ کیا ہو سکتا ہے اس میں یہ غلط فہمی لگی ہو. آپ اگر یہ کام کرو گے تو آپ کی زندگی میں بھی دنیا آپ کو یاد رکھے گی, اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھے گی. اور دوستی یاری کزن وغیرہ میں جب ہوتی ہے نا, جب کسی سے پوچھا کہ یار دوست کیا ہوتا ہے, ایک دوست کا دوسرے سے مطلب کیا ہوتا ہے, دوسرے نے جواب دیا کہ دوست ہوتا ہی وہی ہے جس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا, جس کا مطلب ہوتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا. ایسی باتیں ہی ہیں نا, مطلب ایسی ٹائم تو نہیں ضائع کرا آپ لوگوں کا. دیکھو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہر عمر میں فطور ہوتا ہے, ہر عمر میں بندہ پیدا ہوتا ہے, ہر ایک حصے کا, ہر عمر کے ایک حصے کی اپنی خواہشات جذبات ہوتے ہیں. کبھی بچپن میں کھلونے چاہیے, پھر جوانی آتی عشق چاہیے, پھر پیسہ چاہیے, پھر ہم آخر میں جا کے سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا چاہیے, پھر خدا کا تصویر پکڑ لیتے ہیں. اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو ایسی جو بے راہ روی ہے نا, اس کو ہر طرح کے اعمال کو بالکل جو ریزا کر دیتی ہے, اس سے بچو. ایسے زندگی گزارو جیسے رات کو سوتے وقت پتہ نہیں تھا کہ رات نیند آ گئی, سو گئے ہیں, بس ایسے ہیں, پتہ نہیں ادھر ادھر کیا رہا ہے. زندگی کو ایسے گزارو بھائی کہ غافل ہو جائے زندگی کی, دنیا کی چیزوں سے. چیزوں نے نہیں بچانا, چیزوں نے نہیں آگے آپ کو فائدے دینے, جو آپ کے عمل ہے نا انہوں نے فائدے دینے ہیں. تو میں یہی آخر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ میں سے کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, مجھ سے جب بھی کرے, اکیلے میں کرے, اکٹھے میں کرے, کوئی چیز کے معاملے کے بارے میں پوچھنا ہے, کسی کاروبار کے سلسلے میں اصلاح چاہیے, کوئی کسی طرح کی مدد چاہیے, تعلیمی اس میں لحاظ میں مدد چاہیے, کسی کو ہیلپ چاہیے, کوئی فائنینشیل یا کس طرح کی, مجھے بتاؤ, جو کچھ کس طرح میرا ہو سکتا ہے میں کروں گا. لیکن کم از کم اپنے فیلڈ میں
اپنے اپنے فیلڈ میں شہنشاہ بن کے دکھاؤ، اپنے اپنے فیلڈ میں محمد بن قاسم بن کے دکھاؤ، اپنے اپنے فیلڈ میں خالد بن زیاد بن کے دکھاؤ. اس طرح کی چیزیں بن کے دکھاؤ کہ آپ کو پتہ لگے کہ یار واقعی میں دین اور دنیا کو لے کے چل رہا ہوں. اور اس میں کوئی زبردستی رائٹ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ بننے کی ضرورت نہیں کہ داڑیاں رکھنی اور زبردستی سب کو زبردستی کر، کوئی زبردستی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کی میں زبردستی نہیں ہے، پیار محبت سے دل جیتو ایک دوسرے کو. کبھی آپ کا دل کرے کہ آپ نے بہت سی شاعری سنی، میں آپ کو شاعری سناؤں. کبھی آپ کا دل کرے کہ آپ نے بہت سی لطیفے سنی، میں لطیفے سناؤں گا آپ کو. مزاق نہیں کر رہا میں، جو آپ بولو گے میں آپ کو اسی طرح کا بن کے دکھاؤں گا، آپ کو صرف گائیڈ کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو کہ بھی کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک سناتا کہ وہ کیا نام تھا، یہ معین اختر تھا نا، معین اختر بڑے ہمیں لطیفے سناتا تھا اس طرح. معین اختر سے مجھے اپنا بھی ایک لطیفہ یاد آیا کہ میں جب ابا جی کے پاس دکان پہ بیٹھتا تھا نا، تو دکان پہ پر میری رائٹنگ بھی اچھی ہوتی تھی، تو آ جاتے تھے کہ بھی ابا جی کو بیچارے رکا تھے، وہ کہتے تم اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر دکان کی سائیکلوں کا اس کے لیٹر پیڈ کو یہ رکا لکھ دو، کسی کو سفارش کا نا اس طرح کر دو، کسی کا یہ کر دو. اس کا میں ایڈوانٹیج کبھی کبھی یہی اٹھاتا، کبھی اسکول میں چھٹی مارنی ہوتی تھی نا، ابا جی کی طرف سے میں خود ہی لکھتا تھا کہ آج میرا بیٹا جو ہے نا اس کو میں یہاں بھیج رہا ہوں تو اس کو چھٹی دے دیں. تو وہ بھی میں کبھی کبھی ایسے ڈنڈی مار لیتا تھا نا اس میں. تو ایک دفعہ وہ ایسا ہوا کہ اب ایک بندہ آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا جواب کیا لکھوں. اس نے آیا کہ جی یہ اکاڑا میں میرا ایک بہادر نگر میں ایک فارم ہے، اس کا حیوانات کا فارم ہے کوئی ہے نا، یہاں سے دودھ بھی آتا ہے، جانور بھی آتے ہیں. اور وہ پنڈ سے بندہ اٹھ کے آ گیا جی کہ یہ حافظ صاحب تھی رکا دکھو ڈائریکٹر نو کہ میرا جو ہے نا مجھ یا کوئی جو ہے نا وہ صبح نہیں دیتی تو اس کا صبح لگوانا ہے. اب مجھے یہ سمجھ آتی کہ کیا لکھوں میں اس کو، کیا کس طرح لکھوں، کیا کہوں کہ اب یہ میں کیا کون سا ایسا بچہ ہے اس عمر میں جو ہائی اسکول بھی نہیں جا رہا، ابھی میرا 7ویں 8ویں میں ہوگا، چھوٹی اسکول میں ہوگا. میں اس کو یہ لکھوں کہ میں اس کا لکھوں کیا کہ مجھے اس کو کیا کروانا ہے. اب مجھے بالکل ہی سمجھ آئی. پھر میں ایک وہ وینس چوک میں ایک بک اسٹور ہوتا تھا، لائبریری ہوتی تھی، اخبار پڑھنے میں کبھی کبھی انگلش کا اخبار پڑھنے کا تھوڑا شوق تھا، تو وہاں جاتا تھا میں. تو وہاں جاتا تھا میں، وہاں جا کے پھر میں نے نا ان کو وہاں سے پوچھا ایک بندے سے، تو اس نے کہا کہ آپ یہ لکھو، یاد بھی وہ لفظ یاد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لکھ دو کہ حامل حاضر رکا میرا عزیز ہے، اس کا کام کر کے مجھے بہت مشکور فرمائے. تو میں نے وہ لیٹر پیڈ پہ اتنا بڑا وہ لکھ کے دے دیا اس بندے کو، بڑا خوش خوش گیا. اب ایسی چیزیں ہوتی ہے، ایک طرح کا لطیفہ تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا لکھوں اس کے لیے. اس نے بھینس کو لگوانا ہے، سنڈا وہاں ہوتا ہے جو کچھ بھی، تو وہ اس کی وہ پریگنینسی کنسیو نہیں ہو رہی تھی. ایسے ایسے معاملات آتے ہیں، یہ لطیفے بڑھتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں. مجھے وہ انضمام الحق کا لطیفہ یاد ہے. انضمام الحق نے نا مین آف دی میچ ہو گیا، جیت گیا، سینچری میچ کے بعد، ٹیسٹ میچ کے بعد وہاں میں کھڑا تھا، اس سے وہ میڈیا والے سارے پوچھ رہے ہیں، آپ نے شاید یہ کلپ دیکھا، بہت چلا تھا یہ سوشل میڈیا پہ. تو اس پہ وہ کسی جو کمنٹیٹر تھا نا، جو وہ میرا انڈیا کا تھا منجریکر، اس نے شاید اس سے سوال کیا انگلش میں نا کہ یو ہیو ون دا میچ، یو نو یو ڈن ایوری تھنگ ویری گڈ، بائی دا وے یہ تمہارے یہاں بھی نیا نیا بچہ ہوا ہے، پیدا ہوا، تو تم اس کے وٹ یو تھنک اباؤٹ یو، کنگریچولیشنز ایوری. تو اب انضمام نے اس کو جواب دینا تھا، اس نے دو سوال کٹھے ہو کہتے کہ تمہاری ٹیم جیت بھی گئی ہے اور تمہارے یہاں بیٹا پیدا بھی ہوا ہے، تو تم کیا کہتے ہو. تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بوائز ڈڈ ویل، اٹس آل ٹیم ایفرٹ. جب اس نے یہ کہا نا اٹس آل ٹیم ایفرٹ، تو آپ سارے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جواب. اس کو پوچھا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو یہ کہتے کہ وہ حالانکہ جواب دے رہا تھا اس کے پہلے سوال کا کہ ہم تمہاری ٹیم ایفرٹ تھی، ہم جیت گئے. تو اس طرح کے بڑے لطیفے ہوتے ہیں. تعلیم ہو جاتی ہے لیکن تربیت جب تک نہیں آئے گی نا، آپ اچھا بھی کہنا چاہتے ہیں تو اس کا الٹا سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے تربیت جو ہے نا وہ کہیں ڈگری نہیں ملتی اس کو. میری یہ کوشش ہے کہ اگر یہ میرا چینل جو لڑکا بنا رہا ہے یہاں ڈیلس میں بیٹھا ہوا ٹیکسس میں، وہ چینل بنائے گا نا، میری یہ کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ ISPR سے رابطہ کر کے، پاکستان کی آرمی والا سے، اس طرح کا کچھ نہ کچھ کورس جو ہے کسی یونیورسٹیز میں، ڈگریز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اس طرح کا کورس کوئی بنوا دینا ہے. اس کا میں باقاعدہ نصاب پورا کانٹیکٹ کو لکھوں گا اخلاقیات کے اوپر، اور اس میں بھی ایک مضمون اس کا ہر لیول پہ شامل ہوگا اس کی کلاس کے لحاظ سے. میں نے یہ کام کرنا ہے پاکستان کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ اخلاقیات کے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہے. کہیں آپ کو MBA PhD کرنے کی ڈگری اس میں کہیں شامل نہیں ہوتا کہ اخلاقیات بھی آپ نے کرنی ہے. سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو میری بات؟ پھر ایک معین اختر کی بات سناتا ہوں. معین اختر نے کہا کہ بھی، میں نے کہا کہ میاں بھی بہت اچھے باز کا تھا نا،
وہ رشتے کے بعد پہلا سال ہوا تو باہر بیٹھے اپنی بالکنی میں چائے پی رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں نا آ کے رات کو وہ دیکھتے کہ چاند نکلنا شروع ہو گیا، دن ڈال رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو کہتا پہلا سال ہے تو یہ ہوتا ہے، پہلا سال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلا سال کیسا ہوتا ہے، پھر ہنی مون کا ٹائم چل رہا تھا نا ابھی، تو پہلے سال میں وہ کہتا ہے کہ بیوی کو کہتا ہے کہ بیوی اس کو کہتی ہے دیکھو چاند کتنا پیارا ہے، پہلے سال میں اس کا جواب ہوتا ہے مجھے کیا چاند دیکھ، میرے گھر میں اپنا چاند پڑا ہوا ہے، مجھے کیا وہ چاند دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ محبت ہے پہلا سال۔ دوسرا سال جب ہوتا ہے تو اسی جگہ بیٹھے ہوتے چاند نکلتا ہے تو پھر بیوی کہتی ہے یہ دیکھو کتنا پیارا چاند ہے، پھر وہ کہتا ہے ہاں اچھا دیکھ لیتے ہیں، دونوں مل کے دیکھ لیتے ہیں، ابھی بھی تھوڑی بہت محبت ہے، چاہت ہے۔ تیسرا جب دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ چاند نکلا ہوا ہے، کہتا ہے باڑ میں جائے وہ چاند اور باڑ میں جائے یہ چاند، تیسرے سال یہ نکل آتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سارا، لیکن اگر آپ بیلنس پہلے ہی سال میں ساری انرجیاں نہ خرچ کر دو، پہلے ہی سال میں پورا پیار محبت نہ نشاور کر دو، کیونکہ اتنا آپ اس کو چلے جاؤ کہ وہ آپ کو واپس بیلنس رکھنا مشکل ہو جائے۔ ہر چیز پہلے سال سے رکھو گے، پہلی جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ ایک ایک اینٹ سنبھل کے رکھو اور صحیح جگہ پہ لگاؤ، صحیح پھر بلڈنگ کھڑی ہوگی اس کے اوپر۔ آپ کو یاد ہے پتہ نہیں میں میں بیٹھا تھا، کسی آپ میں سے کوئی ایک بچہ میرے ساتھ تھا، ایک اس وقت ٹی وی پہ پروگرام آتا تھا عالم آن لائن، لیاقت اس کا عالم لیاقت کا، میں وہ پروگرام دیکھ رہا ہوں رات کو بیٹھا ہوا، تو عالم آن لائن ایک بچی نے فون کیا لائیو اس کے اوپر، کراچی کی بچی تھی، اس نے فون کیا کہ میں جو ہوں یہ اس طرح سے بہت مشہور صبح مجھے عالم دونوں آپ کے پاس عالم، ایک شیعہ عالم بیٹھے ہوتے تھے ایک سنی عالم بیٹھے ہوتے تھے، اس نے کہا میرے پاس میرا ایک سوال ہے، دونوں سے مجھے آپ اس کا جواب دے کے دیں، اس نے کہا ہاں جی آپ بتائیں، کہتی میں اپنا نام نہیں بتاؤں، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نام نہ بتائیں، آپ بتائیں سوال کیا ہے۔ اس نے بچی نے سوال یہ کیا کہ میں اور میرے ساتھ میں ہمسائے میں جو آ کے خاندان میں رہتے ہیں ان سے میری دوستی ہے بڑی اچھی لڑکی سے، اور اب ہماری دوستی بڑھ کے جسمانی حد تک پہنچ گئی ہے، لڑکی ایک لڑکی کے بارے میں بتا رہی ہے، اب دیکھو حالات یہ، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں یہ 15-20 سال پرانی، عالم آن ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے پروگرام، آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ اس کے بچی کے ساتھ والے بچی کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی اس کی شادی ہو، اگر اس نے شادی کی یا تو میں اس کو مار دوں گی یا دونوں کو مار دوں گی، مجھے آپ مذہبی طور کا جواب دیں۔ اب بتائیں عالم وہاں کیا کرے، جب آپ نے اس بلڈنگ بنا دی، اب آپ نے پوری کی پوری بچیاں جوان کر دی، ماں باپ نے گھر بیٹھے ہوئے آپ کو اپنی پیڑھی کی طرف چھوٹا پھیرنے کی آپ کو وہ نہیں آئی، اپنی منزل سے چھوٹا پھیرنا تھا کہ اپنے گھر میں کفایت کرنی تھی نا، کیا ہے۔ تو یہاں تک حالات میں 20 سال، تو آج کل کیا حالات ہوں گے کراچی پاکستان لاہور کے یا اپنے گھروں کے گاؤں کے؟ ویڈیو دیکھیں جیو کا کلپ دیکھیں تو آپ کو پتا لگ جائے کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ اپنا اس کو تھوڑا سا آج کے اس لیکچر کا ختم کر رہا ہوں میں، سوچو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سنسیئرلی سوچنے کی، تدبر کرنے کی، تفکر کرنے کی کوشش دے۔ خیر کسی ایک کو آپ میں سے میری کوئی ایک بات کوئی تھوڑی بات پسند آ جائے، اگر کسی کو مزید کوئی ایکسپلینیشن چاہیے ہو تو میں دینے کے لیے تیار، جب بھی موقع چاہے میرا فون آئے، جب مجھے ٹیکسٹ کر دو میں کال کر لیا کروں گا، آپ لوگ مجھے کال نہ کریں، مجھے ٹیکسٹ کر دو میں کال کیا کروں گا آپ لوگوں کو۔ ذاتی مسئلہ، مذہبی مسئلہ، کوئی معاشی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں، لیکن تھوڑا سا اعمال اور فضائل کے اوپر نظر دو۔ اسی طرح میں اپنی عورتوں کی محلے اپنے شہر کی اپنے خاندان کی عورتوں سے بھی بات کر رہا ہوں، کبھی ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، کبھی اکیلے، کبھی اجتماعی طور پہ کر رہا ہوں، کروں گا اور کرتا رہوں گا، بھائیوں سے بھی کر رہا ہوں، بہنوں سے بھی کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ ہے کہ بیٹا آپ لوگ جو ہے نا اگلی جنریشن ہو، اپنے عقیدے، ایمان، فضائل ابھی صحیح کر لو، بہتر کر لو، صحیح راستے پہ لگا لو، چاہے آپ ایک ٹرین آپ کی سیدھی منزل کی طرف، منزل سیدھی ہے نا آپ کی، چاہے بوگی کے پچھلے ڈبے پہ بیٹھے ہوں گے نا پھر بھی آپ کی منزل تک آپ پہنچ جاؤ گے، ابھی دیر نہیں ہے، آپ کی ٹرین مس نہیں ہوئی۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کی ٹرین مس ہو چکی ہے کہ وہ ریپیئر سے آگے نکل کی، ریپیئر ہونا مشکل ہے، لیکن آپ لوگ ابھی ینگ ہو، یوتھ ہو، انرجیز بھی ہیں، زندگی پڑی ہوئی ہے آگے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، ان کی اپنے خاندان کے لیے، ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے آخرت بنا لو، سنوار لو، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اس میں سے ثواب نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں آپ کو فالو اپ کروں گا، کبھی آپ سے فیڈ بیک کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔